بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات، اسلام اسٹڈی سرکل کی اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم آج قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہوئے کتاب مقدس کے کچھ اسباق پڑھیں گے اور پھر ہم ایک ڈسکشن کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لائیو سوالات کی باری آئے گی۔ میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے والا ہوں جو ہمارے آج کے لیسن میں جو چیز پڑھی جائے گی، اور جیسا کہ آپ اس وقت اپنی اسکرین میں شاید دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین ابھی شیئر ہونے والی ہے۔ تو قرآن مجید کا جو حصہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، جیسے کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کا تعلق جسٹس یا عدل کی آیات سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو چیز ایک بالکل بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور جس کے بارے میں انسان کا جو اس کی اپنی جو فطرت ہے، ہیومن نیچر ہے، اس کے نزدیک جو اعلیٰ ترین ایک ورچو ہے وہ عدل ہے یا جسٹس ہے، اور قرآن مجید نے اس کو اپنا موضوع بنایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس جسٹس کے حوالے سے یہ انسان کے اندر یہ کتنا ضروری ہے کہ آپ اپنے ملک کے اس قانون کو، جس قانون کو ہم لا آف دا لینڈ کہتے ہیں، اس کے آپ پیروکار بنیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سورہ نساء میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ میں آیت کو جب تک پڑھوں گا کیونکہ آگے پھر وہ ایک اور موضوع شروع ہو جاتا ہے کہ ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں، یعنی وہ لوگ کہ جو آپ کے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ اس سے مراد کون ہے؟ وہ لوگ کہ جو آپ پر رول کر رہے ہیں، وہ جو آپ کے حکمران ہیں، اور آپ کی جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، یعنی اشارہ ان کی طرف ہے۔ ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان کی جو اطاعت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ کا ایک ملک بنا ہے، اور جس فریم ورک کے تحت آپ کا ملک بنا ہے، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، آپ کو ہر حال میں اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے۔ یہ اتنی ایک انقلابی بات ہے خواتین و حضرات کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے ملک کے قوانین ہیں ان کو آپ کو ہر حال میں فالو کرنا ہے۔ آپ ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو پسند نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کے بارے میں ڈبیٹ بھی ہو سکتی ہے پارلیمنٹ میں، ان کو تبدیل بھی کرایا جا سکتا ہے، لیکن کسی بھی صورت میں قانون شکنی نہیں کی جا سکتی۔ اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے قرآن مجید میں، اور عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں تو جو رول آف لا ہے یا قانون کی پیروی یا پابندی ہے، وہ ایک عام سیوک لا کے طور پہ زیر بحث صرف آتا ہے، اور وہ بھی ایک ایسا سیوک لا جس کو ہم بہت بری طرح سے اکثر پامال کرتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید نے اس کو ایک اسٹیپ آگے بڑھایا اور یہ کہا ہے کہ اٹ از ناٹ جسٹ اے سیوک لا، obeying the law of your land is not just a civic duty, it is more than that, it is your religious duty as well۔ تو اس کو مذہبی تقدس دیا گیا ہے لا آف دا لینڈ کو فالو کرنا۔ اور یہ جو لا آف دا لینڈ ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف ایریاز میں اس کی جو ایک سینکٹیٹی ہے وہ برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیے ہمارے ہاں ٹریفک لاز ہیں جس کے اندر ہم اسپیڈ لمٹ کو ہمیں فالو کرنا ہے، یا ون وے کو فالو کرنا ہے، یا ریڈ لائٹ کو اوبے کرنا ہے، یا ایج کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ لائسنس جو ہے وہ 18 ایئر سے پہلے نہیں بنے گا۔ تو یہ سارے وہ قوانین ہیں جو ملک میں بنائے گئے ہیں۔ اگر آپ اپنی جانتے بوجھتے ریڈ لائٹ کو کراس کرتے ہیں، یا اسپیڈ لمٹ کی پیروی نہیں کرتے، یا آپ چلتی ہوئی گاڑی میں ٹیکسٹنگ کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے اکثر جگہوں پہ جرم ہے، تو یہ صرف آپ ملک کے قانون کی کو پامال نہیں کر رہے، یو ناٹ جسٹ وائلیٹنگ دا لا آف دا لینڈ، بٹ قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ شریعت کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ شریعت نے یا دین نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس ملک کے آپ باشندے ہیں اس ملک کا قانون فالو کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ آپ کے فرائض میں سے ہے۔ تو جتنا ہم اس پہ غور کریں خواتین و حضرات، اتنا زیادہ ہمیں اس کا احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہتا ہے کہ جب بھی ہم اجتماعیت میں زندگی گزاریں تو وہ کوئی لا آف دا جنگل نہیں ہونا چاہیے جس میں ہر آدمی اپنے لحاظ سے جو کچھ چاہے وہ کرے، نہیں، اس کے اندر ایک منضبط زندگی، ایک ڈسپلن لائف ہو، اور اس ڈسپلن لائف کو شریعت یہ پروٹیکشن دیتی ہے کہ آپ کو ہر حال میں ملک کے اس قانون کی پیروی کرنی ہے۔ اور یہ ملکی قوانین خواتین و حضرات، ان کی مختلف قسمیں ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ٹریفک لاز کی مثال دی، اس کے علاوہ بھی جو آپ کے سول رائٹس کے حوالے سے یا سول آبلیگیشنز ہیں، مثال کے طور پہ اپنے ملک کو صاف رکھنا، یا قطار بنا کے کھڑے ہونا، لائن میں رہنا، اپنی باری کا انتظار کرنا،
یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اگرچہ کہ سیوک لاز کے اندر آتی ہیں، سیوک سینس اس کو اس کی ظاہر ہے اس کے بارے میں یہ رائے دیتی ہے یا فتویٰ دیتی ہے کہ ہم ان کو فالو کرنا ہے، لیکن میں جیسے عرض کیا یہ سارے وہ قوانین ہیں کہ جو آگے بڑھ کے شریعت ان کی پیروی کرنا ہم پہ لازم ٹھہراتی ہے۔ تو قانون کی بالادستی، قانون کی اس بالادستی کے حوالے سے آپ کو ہر حال میں یہ سوچنا کہ آپ نے ان لاز کو کی اسپرٹ اور لیٹر اینڈ اسپرٹ دونوں میں ان کو اوبے کرنا، یعنی بعض دفعہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں وی آر جسٹ اوبیئنگ اے لا ان اٹس لیٹر، ہم اس کی اسپرٹ کو بعض دفعہ پامال کر دیتے ہیں۔ ایک اور مثال جو میرے ذہن میں آتی ہے، جو میں چونکہ اس وقت لاہور میں ہوں تو لاہور کے حوالے سے آپ کو ایک مثال دوں گا کہ بہت سارے شادی بیاہ کے جو فنکشنز ہیں ان کے بارے میں ون ڈش کی پابندی ہے جو ریاست کے قوانین کے مطابق لگائی گئی ہے۔ اسی طرح سے رات 10 یا 10:30 بجے کے ٹائم کی پابندی ہے۔ تو آپ جب ون ڈش کی وائلیشن کرتے ہیں تو یہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ صرف ملکی قانون کی یا اپنے شہر کے قانون کی آپ وائلیشن نہیں کر رہے، یہ آپ خدا کے بتائے ہوئے رستے کی وائلیشن کر رہے ہیں، کیونکہ خدا ہی نے ہمیں بتایا ہے کہ جو لاز بنا دیے جاتے ہیں ان کو فالو کریں۔ بعض لاز ظاہر ہے کہ انسان ان سے تنگ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر آدمی کو ہر لا سے خوش نہیں کیا جا سکتا۔ تو آپ کو قانون اور عدل اور قانون کے پہلو سے جو زندگی گزارنی ہے وہ ایسی زندگی ہو کہ جس کے بارے میں آپ خود بھی اگزامپل سیٹ کریں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایز ایڈلٹ اینڈ ایز رسپانسبل سٹیزن یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری اولاد جو ہے وہ آپ کو ہم سب کی اولاد ہمیں دیکھتی ہے اور وہ عام طور سے فالو کرتی ہے اپنی جو ہماری اپنی جو اس کام میں چال چلن ہے۔ تو اگر ہم قانون کو توڑیں گے تو ہم یہ ایکسپیکٹ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری اولاد اس قانون کو کی رسپیکٹ کرے۔ تو یہ دوہری ذمہ داری ہے جو ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ایک تو خود ظاہر ہے اپنے لیے اس قانون کی پیروی کرنا، اور دوسری یہ کہ اس درجے میں اور ایسے پیروی کرنا کہ ہمارے اپنے جو انفلوئنس میں لوگ ہیں، سرکل آف انفلوئنس میں ہماری اولاد ہے، ہمارے کمپیٹریٹس ہیں، ہمارے کمپینینز ہیں، ہمارے ایسوسیٹس ہیں یا فرینڈز ہیں، وہ سارے اس کی چیز کو دیکھیں اور ان کو یہ اندازہ ہو کہ قانون کتنا اہم ہے۔ تو کبھی بھی اس چیز کو کمتر نہ سمجھیے، اور اگر قانون آپ کسی وجہ سے آپ توڑ لیں یا آپ کو توڑنا پڑ جائے یا غلطی سے بھی توڑ لیں اور آپ کو کوئی جرمانہ آپ پہ عائد کیا جاتا ہے یا مثال کے طور پہ آپ کو پینلٹی آپ پہ لگائی جاتی ہے، تو اس کو خوش دلی سے قبول کیجیے، کیونکہ وہ ایک غلطی ہے جو ہم سے ہوئی ہے، اور اس پینلٹی کو پھر ہمیں برداشت کرنا چاہیے۔ اس پینلٹی کے بارے میں یہ رویہ اختیار کرنا کہ اس کو کسی ہائے آپ سے مل کے یا کسی سفارش کے ذریعے سے ختم کروا لینا یا رشوت دے کے ختم کروا لینا، اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اگر غلطی ہو جائے، اگر آپ کو قانون کسی وجہ سے معاف کر دے تو الگ بات ہے، لیکن قانون اگر آپ کو پینلائز کرتا ہے تو اس پینلٹی کو بھی ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اس درجے کی اہم چیز ہے، اور اس لیے میں اس کو اسٹریس بھی یہاں چاہتا ہوں آپ کے سامنے کروں کہ ہماری جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں خاص طور سے، اس میں یہ جو رول آف لا ہے اس کو ہم بہت ہی ایک فروتر چیز سمجھتے ہیں، اس کی روزانہ دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو رول آف لا کے بارے میں we have to bear this in mind that when we are following the rule of law, it's not just the rule of law that we are following, it is in fact the dictates of the religion of God that we are following. So آئیے اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت یا حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق غصے سے ہے، یا غصے کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں، ابو ہریرہ اس کو روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہی کہتے ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں غالب آ جائے، پہلوان وہ ہے جو اپنے اوپر اختیار رکھے غصے کے وقت، یعنی وہ جو اپنے نفس پہ قابو رکھے جب اس کو غصہ آ جائے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے کہ پہلوانی کے بارے میں ظاہر ہے کہ آپ ایک فزیکل طاقت تو ہوتی ہے نا انسان کے اندر، آپ اس فزیکل طاقت کے حوالے سے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اگر آپ اس فزیکل طاقت کو ایکسرسائز کر کے آپ یو کین اچیو گریٹ فیٹس ان لائف، آپ اس فزیکل طاقت کے نتیجے میں بہت سارے فزیکل مظاہرے کر سکتے ہیں، لیکن پیغمبر ایک اور طرف توجہ دلاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو فزیکل طاقت ہے یہ تو پہلوانی تو یہ ہر آدمی کر ہی لیتا ہے، اس کے پاس طاقت ہوگی تو وہ دوسرے پہلوان کو ڈھا لے گا، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کے اندر جو فزیکل طاقت ہے اس کے پیچھے اگر آپ کے پاس یہ نفسیاتی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے غصے پہ قابو کر سکیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کوئی بہت بڑے پہلوان نہیں ہیں۔ تو اصل پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ
اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دوسرے کو ڈھا لیں، بلکہ اصل پہلوانی، اصل طاقت کا مظاہرہ یہ ہے کہ آپ غصے کو قابو میں رکھیں، کیونکہ اس کے لیے جو طاقت چاہیے وہ اس فزیکل طاقت سے کہیں زیادہ اور مختلف ہے۔ فزیکلی تو آپ اپنی طاقت کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، آپ نے کسی کو کچھ اگر فرض کیجیے کہ کوئی اس کی نوبت آ ہی گئی ہے کہ آپ کا کسی سے مقابلہ ہے یا آپ کا پہلوانی میں مقابلہ ہے، تو آبویسلی ایک ڈیول ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر زیادہ بڑی حقیقتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیے انسان کی جو ایموشنل اسٹیٹ ہوتی ہے اس پہ قابو رکھنا جو ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ ایموشنل اسٹیٹ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے اندر جو فیلنگز ہیں، آپ کے اندر جو ایموشنز ہیں، اس میں غصہ ہے، اس میں اینگر ہے، اس میں ہیٹ ہے، اس کے اندر میلس ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ خاص طور سے غصے کی طرف نشاندہی کرتی ہے۔ وہ اس لیے کرتی ہے کہ یہ ایک عالمگیر سچویشن سے ہم سب گرفتار ہو جاتے ہیں، یعنی غصہ ہم سب میں کسی نہ کسی پہلو سے موجود ہوتا ہے۔ اور ایک دلچسپ بات یہ ہے خواتین حضرات کہ اصلاً غصہ ایک پازیٹیو چیز ہے، یہ شاید ایک حیرانی کی بات ہوگی، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ غصہ اپنی نیچر میں ایک پازیٹیو چیز ہے اگر وہ صحیح موقع پہ صحیح چیز پر آئے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور شدید زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو غصہ نہیں آ رہا، آپ کا جو اندر کا انسان ہے اس کو یہ محسوس نہیں ہو رہا کہ بھئی یہ میرے بھائی کے ساتھ یا میری بہن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو پھر ظاہر ہے ہم میں کوئی کمی ہے اور وہ کمی ہے جس کا ہمیں ازالہ کرنا ہے۔ تو اگر صحیح چیز پر غصہ آئے، یعنی کسی کی زیادتی پہ غصہ آئے، کسی کمزور پر کسی نے ہاتھ اٹھایا اس پہ غصہ آئے، تو یہ اصل میں ایک مثبت چیز ہے۔ ہاں، غصہ آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اصل چیز یہ ہے۔ تو غصہ آنا کوئی غلط بات نہیں ہے، غصہ صحیح چیزوں پہ بھی آ جاتا ہے اور بعض دفعہ غلط چیزوں پہ بھی آ جاتا ہے۔ اصل کمال یہ ہے کہ غصہ آنے کے بعد اگر غلط چیز پہ غصہ آیا ہے، مثال کے طور پر کسی نے زیادتی کی ہے، تو آپ کا وہ جو غصہ ہے وہ چینلائز ہو جانا چاہیے کہ میں اس شخص کی مدد کروں کہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور جس نے زیادتی کی ہے اس کو بہت پیار اور محبت سے سمجھاؤں اور اس کو بتاؤں کہ تمہاری کیا زیادتی ہے۔ اور اگر غصہ آپ کو ناجائز آیا ہے تو یہ اور زیادہ اس چیز کا متقاضی ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں کہ اپنے اندر کا جو انسان ہے، اپنے اندر کا جو نفس ہے، جو گھوڑے کے پر جب سوار ہوتا ہے نفس، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کس طرح سے آسمان کی پرواز کی طرف جاتا ہے۔ تو ہمیں اس غصے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں جو بتائے گئے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ شارٹ ٹرم طریقے ہیں، کچھ لانگ ٹرم طریقے ہیں۔ شارٹ ٹرم طریقے تو دیکھیے ماہرین نفسیات ہمیں اکثر بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہی غصہ آئے تو اس کا جو پہلا ریاکشن ہونا چاہیے وہ یہ کہ اپنے رد عمل کو ڈیلے کریں، فوراً اپنے غصے کو ایکسپریس نہ کریں۔ ظاہر ہے کہ جب آپ غصہ آیا ہوتا ہے تو آپ کی ایک نفسیاتی کیفیت ہیجان کی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایگریشن بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ریاکشن کو 20-25 سیکنڈ کے لیے کوشش کریں کہ آپ ڈیلے کر دیں۔ اس کی بڑی ٹیکنیکس ہیں، جیسے آپ لمبے سانس لے سکتے ہیں، جیسے آپ پانی پی سکتے ہیں، جیسے آپ جس جگہ پہ ہیں اس جگہ کو چھوڑ دیں، اگر آپ کمرے میں ہیں تو کمرے سے باہر چلے جائیں، جیسے آپ کا جو پاسچر ہے اس کو تبدیل کریں، اگر آپ بیٹھے ہوئے تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں تو لیٹ جائیں، تو اپنے پاسچر کو تبدیل کر لیں۔ تو یہ سارے میجرز کیا کرتے ہیں، ڈیلے یور ریئیکشن، تو اپنا ریئیکشن ڈیلے کیجیے۔ ریئیکشن ڈیلے کرنے کے نتیجے میں وہ جو ایک ایگریشن بلڈ اپ ہوا ہے اس نے ڈائی ڈاؤن تو کرنا ہی ہے۔ یہ ایسے ایک پیک آتی ہے، وہ پیک کچھ دیر رہتی ہے اور پھر سبسائڈ کر جاتی ہے۔ تو اگر آپ سبسائڈ کرنے تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے تو آپ کا جو رد عمل ہوگا، آپ کا ریئیکشن ہوگا، وہ کنٹرولڈ ہوگا۔ لیکن اگر پیک کے دوران آپ نے ریئیکشن شو کر دیا تو وہ آپ سے بہت زیادتی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ آپ کسی پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں، آپ منہ سے تو آپ برا بھلا کہہ ہی سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو شارٹ ٹرم میجرز ہیں اس میں سب سے اہم میجر یہ ہے کہ ڈیلے یور رد عمل، ڈیلے یور ریئیکشن ایز فار ایز یو کین by taking long breaths, by, as I said, leaving the room or changing your posture, or drinking a glass of water, anything which can delay your reaction. اور پھر لانگ ٹرم میجرز بھی ہیں خواتین حضرات۔ جیسے لانگ ٹرم میجرز میں تو یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو پری امیجن کرتے ہیں کہ بھئی جب مجھے غصہ آئے گا تو میں نے کیا کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں آٹو سجیسٹو بیہیویئر۔ You give a suggestion to yourself کہ whenever I feel angry, I will not react، یعنی آپ جب اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ آپ کو غصہ آئے، when you are in a calm situation, when you are in a calm state, you suggest yourself کہ بھئی جب مجھے غصہ آئے گا تو میں نے کنٹرول کرنا ہے، جب مجھے غصہ آئے گا میں نے کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ جملے کہنا اپنے آپ کو اور یہ امیجن کرنا اپنے ذہن میں کہ میں نے جب غصہ آئے گا تو میں نے ریئیکٹ نہیں کرنا، تو دس ہیز این افیکٹ آن آور سب کانشیس اسٹیٹ۔ یہ آٹو سجیسٹو جملے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ they strike your mind, they are at times etched in your mind۔ تو پھر جب ایکچوئل غصے کا موقع آتا ہے تو ایک دم سے یو ریکال کہ ہاں میں نے اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی،
وہ ریکال کرنا آپ کو ایک لمحے کی مہلت دیتا ہے کہ اپنے ریئیکشن کو ود ہولڈ کر لیں. بعض دفعہ نہیں ہوتا، لیکن بار بار جب آپ اپنے آپ کو آٹو سجیسٹ کریں گے، سیلف سجیشن دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ جو جب غصے کا ایگزیکٹ ٹائم آتا ہے تو آپ یو ریکال کہ بھی میں نے اپنے آپ کو کام رکھنا تھا. اینڈ دین ایٹ ٹائمز یو ہیو دیٹ کنٹرول. پھر آپ یہ دیکھیے کہ غصہ بعض دفعہ ان لوگوں کو جب ہم لوگوں کو آتا ہے تو انسانوں کی غلطیوں پہ آتا ہے. یہ سوچنا چاہیے کہ وہ غلطیوں پر جو غصہ آیا ہے ہمیں جس پر، وہ غلطیاں تو مجھ سے بھی ہو سکتی ہیں، ہم سے بھی ہو سکتی ہیں. تو انٹروسپیکٹیولی یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کمزوری ہم سب میں ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے. تو غلطی کو پینلائز ہمیں اگر کرنا ہے تو یہ سوچیں کہ ہم بھی اس غلطی کو کا ارتکاب کر سکتے ہیں. بعض دفعہ غصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں حالات کی وجہ سے غصہ آ جاتا ہے. یعنی کوئی چیز آپ کی ایکسپیکٹیشن پہ پوری نہیں اتری ہے، اگر یا ایکسپیکٹیشن کے مطابق معاملات نہیں ہوئے، تو اس موقع پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ خدا کی ایک گرینڈ اسکیم ہے. تو آپ اگر اس سے یو آر شوئنگ ڈسسیٹسفیکشن اور فرسٹریشن اور اینگر، تو ایکچولی یہ صرف وہ اس سچویشن پہ غصہ نہیں ہے، بلکہ اس گرینڈ اسکیم آف تھنگس پر ایک ڈسسیٹسفیکشن ہے جو ظاہر ہے ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے. پھر اسی طرح سے خواتین حضرات، میں ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو اپنا تھریش ہولڈ ہے غصے کا، اس کو بہتر کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ریگولر ایکسرسائز، ریگولر ورک آؤٹس. یہ ہوتا یہ ہے کہ انسان جب ریلیکس کرتا ہے اپنے آپ کو، یعنی ریلیکس ورک آؤٹ سے بھی ہوتا ہے، ریلیکس اور چیزوں سے بھی ہوتا ہے. وی ہیو ٹو بہیو ایز ریلیکس انڈیویجول. تو یہ ریلیکسیشن کیا کرتی ہے؟ غصے کے تھریش ہولڈ کو بڑھا دیتی ہے. یعنی ابھی تو ہمارا بوائلنگ پوائنٹ بہت قریب ہوتا ہے، ذرا سی کوئی انٹورڈ ہیپننگ ہوئی اینڈ امیڈیٹلی لوز آر ٹیمپر. لیکن اگر ہمارا تھریش ہولڈ ذرا زیادہ ہے، وی آر ریلیکسڈ انڈیویجولس، تو آپ کو غصہ دیر سے آئے گا. اف وی آر ناٹ ریلیکسڈ انڈیویجول تو ذرا سی ٹریگر سے غصہ آ جائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وی ہیو ٹو لرن ٹو بیکم ریلیکسڈ انڈیویجولس بائی following a relaxed routine, by for example doing things which soothe us, which calm us and which make us relaxed individuals. تو یہ لانگ ٹرم میجرز بھی ہیں. اور ان کے بعد پھر ایک اور چیز ہے خواتین حضرات، اور وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میجرز اور شارٹ ٹرم میجرز بھی اکثر فیل ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ فیل ہو جاتے ہیں جب تک آپ جن پہ آپ جب تک آپ ان پہ عبور حاصل نہ کر لیں. تو پھر کیا کیا جائے کہ اگر آپ ان تمام میجرز کے باوجود غصہ آپ کو آ جائے، تو پھر دیکھیے اپولوجائز کیجیے جس سے آپ نے ریئیکٹ کر کے آپ نے غصہ اتارا ہے جس پہ، اس کے آگے ہاتھ باندھ دیجیے، اس کو سوری کہیے. اور اگر آپ نے کوئی نقصان کیا تو اس نقصان کو پورا کیجیے، اور آگے بڑھ کے اپنے آپ کو پینلائز کیجیے کہ اگر میرے سے دوبارہ غصہ آیا تو I'll just take out certain amount of money from my own pocket and just maybe give it to charity or spend it on the betterment of the person with whom actually I inflicted my anger. تو اس طرح سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو غصہ آ بھی گیا ہے تو غصہ آنے کے بعد یو آر ایبل ٹو کنٹرول یور سیلف بائی ریئلائزنگ اینڈ ریگریٹنگ اینڈ گوئنگ ٹو دیٹ پرسن اینڈ سیئنگ سوری اینڈ اپولوجائزنگ ٹو دیٹ پرسن اینڈ آلسو میکنگ امینڈس کہ یہ میرے سے غصے میں ہو گیا. یہی وہی چیز ہے کہ اگر آپ نے غصے پہ قابو پا لیا تو آپ سمجھیں کہ یو آر اے پرسن ہو کین موو ماؤنٹینس. پھر آپ اپنے مخاطب کے ساتھ، اگر اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ اس کو یو کین morally win a debate, you can morally win a case, you can morally win a discussion, a lot of things. اگر آپ morally اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھیں کہ I am not going to lose my temper come what may. لیکن it's easier said than done. یہ کچھ میجرز ہیں جو میں نے آپ کو سجیسٹ کیے ہیں کہ اگر آپ ان کو اڈاپٹ کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر وہ ضبط پیدا ہو. آئیے خواتین حضرات، اب ہم اپنے اسٹڈی سرکل کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں جس میں ہم بائبل کو اسٹڈی کرتے ہیں. آج ہم بائبل کی جس کمانڈمنٹ کو اسٹڈی کر رہے ہیں، یہ متی کی جو انجیل ہے، گاسپل آف میتھیوز کا چیپٹر نمبر 22 ورسز 37 and 38 ہیں، اور بہت ہی اعلیٰ یہ وہ آیات ہیں کتاب مقدس کی. اور اس کی شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ عیسیٰ نے جواب دیا، رب اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنے پورے ذہن سے پیار کرنا. پھر سے سنیے، رب اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنے پورے ذہن سے پیار کرنا یہ اول اور سب سے بڑا حکم ہے. یعنی خداوند تعالیٰ سے محبت کرنا، خداوند تعالیٰ سے یعنی اپنے وجود سے محبت کرنا. آپ کا وجود جو ہے وہ آپ کے ذہن کا، آپ کی روح کا، آپ کے دل کا، یہ سارے وہ جو آپ کے جو آپ کی جو فیکلٹیز ہیں ان کو سامنے رکھ کے کہا گیا کہ آپ کی ہر فیکلٹی جو ہے وہ آپ کو اس جگہ پہ لے کے چلی جائے، آپ کو انڈیوس کرے کہ ٹو لو گاڈ ود آل یور لائف، ود آل یور مائنڈ، ود آل یور سول، ود آل یور ہارٹ. اور یہ ایک ایسی چیز ہے خواتین حضرات کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے. یہ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ماں ہے تو ماں سے ہر شخص کو ایک فطری لگاؤ ہوتا ہے. ماں کی محبت ضرب المثل، یعنی ماں سے محبت اور ماں کی محبت دونوں دے آر پرووربیل.
تو جیسے آپ دیکھیں ماں کی محبت ہوتی ہے وہ کتنی فطری ہوتی ہے, سو نیچرل. وہ کیوں نیچرل ہوتی ہے کہ یو کین سی دی فیورز اینڈ یو کین سی دا سیکریفائسز a mother does for you, ہے نا. یہ تو ہم ایک وی آر این ایٹرنل ڈیٹ فار آور مدرس, یعنی ہم ایک ابدی طور پہ ہم مقروض ہیں کہ ہم ریپے نہیں کر سکتے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ایک دم سے ماں کے ساتھ محبت کا احساس دلاتی ہے. اس کو آپ ذرا وائڈر اسکیل پہ لے جائیں تو جو سیکریفائسز, جو انعامات, جو مہربانیاں, جو محبت آپ کو ماں دیتی ہے, اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ خدا کھڑا ہے. خدا نے اس ماں کے وجود کو تخلیق کیا جس کو آپ دیکھ کر اس سے ایک اضطراری, ایک انوالنٹری محبت آپ کے یہاں پیدا ہوتی ہے. اور خدا نے صرف ماں کو تخلیق نہیں کیا, خدا نے اس کائنات کے اندر ہر وہ چیز جو ہمارے لیے بینیفیشل تھی, سورج, چاند, ستارے, یہ ہوا, پہاڑ, ندی, درخت, شجر و حجر, یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ہماری یوں سمجھ لیجیے اپ برنگنگ کے لیے ضروری تھے. تو نہ صرف یہ کہ ان چیزوں کی تخلیق کی, بلکہ ماں اور باپ اور بہن اور بھائی اور ایکسٹینڈیڈ فیملی جیسے رشتے بنائے جن کو جب ہم وی آر ان اے نیڈ کہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں لوگوں کی طرف سے ایک محبت کا رویہ ملے, تو اب کتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب ہمارے اپنے دوست, ہمارے اپنے فیملی ممبرس, ہمارے ایسوسیٹس وہ رویہ اختیار کرتے ہیں جو ہم ان سے توقع کرتے ہیں. تو وہ ایک فطری اٹیچمنٹ بن جاتی ہے. تو ایک صرف سٹیپ ہے جو آپ کو اور لینا ہے, وہ سوچنا ہے کہ یہ جو محبت آپ کو جو کرم فرمائی دنیا میں سے مل رہی ہے, اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟ اس کے پیچھے خدا کی ذات کھڑی ہے. تو جیسے ہی آپ غور کر کے خدا کی ذات کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اس پورے کے پورے سینیریو سے, تو آپ کی جو محبت ہے وہ ایک دم سے, جیسے یہ ہوتا ہے نا کہ فرسٹ کاز جو ہے اس تک پہنچ جاتی ہے. یعنی ماں باپ یا دنیا میں جو دوسری آسائشیں ہیں وہ خدا کی بنائی ہوئی ہیں. ہم آسائشوں اور ماں باپ سے اپنے آپ کو متعلق کرتے ہیں. نہیں, آپ ایک سٹیپ پیچھے چلے جائیں کہ جس نے ان آسائشوں کو کریٹ کیا وہ کون ہے؟ تو وہ خدا ہے. تو اگر آپ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہیں, خدا سے گہرا تعلق اختیار کرنا چاہتے ہیں, اینڈ جیسے کہ آیت نے کہا ہے نا کہ ود آل آور مائنڈ, ود آل آور ہارٹ, ود آل آور سول, تو پھر ان جو خدا کی جو اس کرم فرمائی ہے اس کو بار بار اپنے اوپر یاد کروائیں اور کہیں کہ دیکھیں مجھے یہ فلاں اور یہ, یعنی 2 وقت کی روٹی, میرے پہ جو چھت ہے, میرے تن پہ جو کپڑا ہے, میرے جو سہولتیں میسر ہیں, میرے جو جسم ہے, میری جو آنکھیں ہیں, میرے لیے جو سانس لینا ہے, یہ سب وہ چیزیں, ایک قدم چلنا میرے لیے ممکن نہ ہوتا اگر خدا مجھے نارمل باڈی نہ دیتے. تو یہ صرف ادراک ہے, یہ صرف احساس ہے. جیسے ہی پیدا ہو جائے گا تو لپک کے جیسے ایک بچے کے اندر ماں کی محبت پیدا ہوتی ہے, بالکل ویسے ہی لپک کے وہ خدا کے ساتھ چپٹ جاتا ہے, خدا کے ساتھ چپک جاتا ہے, اور اس کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا اس کی دستگیری کر رہا ہے, اس کو ہیلپ کر رہا ہے. اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ ہم خدا کو دیکھ نہیں سکتے, خدا کو چھو نہیں سکتے, لیکن خدا کا تجربہ کر سکتے ہیں. وی کین ایکسپیرئنس گاڈ. تو یہ خدا کو ایکسپیرئنس کرنا ہے خواتین حضرات, کہ ہم اس کی نعمتوں کا ادراک کریں, اس کی نعمتوں کو سمجھیں, اور یہ جان لیں کہ یہ اصل جو فرسٹ کاز ہے, جو علت العلل ہے, یعنی جو مسبب الاسباب ہے, تمام اسباب کو فراہم کرنے والا ہے, وہ تنہا خداوند تعالیٰ ہے. اس کی وجہ سے باقی سب دے بیکم میننگ فل. وہ اگر اپنا ہاتھ کھینچ لے تو پھر کوئی رشتہ, کوئی جو ضرورت ہے وہ انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تو اسی ادراک اگر آپ خود کریں اور اس ایکسرسائز کو تھوڑا سا کریں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ کی جو اٹیچمنٹ ہے خدا کے ساتھ وہ اتنی بھرپور ہے اور اتنی زبردست ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیے حضرت مسیح نے جو آخری جملہ کہا اس آیت کے آخر میں, وہ کیا کہا؟ یہ پہلا اور سب سے بڑا حکم ہے. یعنی مذہب کا یہ پہلا اور سب سے بڑا حکم ہے, اور اتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ پہلا حکم ہے اور اس سے بڑا کوئی حکم نہیں ہے کہ خدا کے ساتھ, اپنے دل و جان کے ساتھ, اپنی روح کے ساتھ ہر لحاظ سے محبت کریں. سو آئیے اب ہم اپنے اس اسٹڈی سرکل کے چوتھے اور آخری سیگمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کے سوالات شروع ہوں, اس میں عام طور سے ہم کسی نہ کسی موضوع پہ ڈسکشن کرتے ہیں. تو آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کریں گے, یہ ڈسکشن ماڈریٹڈ ڈسکشن ہوگی. مریم ہمارے جو ماڈریٹر ہیں وہ اس کو کوآرڈینیٹ بھی کریں گی اور ماڈریٹ بھی کریں گی. تو ڈسکشن کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مخلوط تعلیم کے مثبت اور منفی پہلو, یعنی جو کو ایجوکیشن ہے اس کے پروز اینڈ کونس. یا ظاہر ہے کہ کو ایجوکیشن جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے پیمانے پہ
اسکول لیول پہ بھی، کالج لیول پہ بھی، یونیورسٹی لیول پہ موجود ہوتی ہے. تو کچھ فائدے ظاہر ہیں آبویسلی نظر آتے ہیں، کچھ نقصانات نظر آتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ باشعور انسانوں کے بابس ہم ان پہلوؤں پر غور کریں، تاکہ اگر کسی وقت موقع آتا ہے کسی جگہ رائے دینے کا یا کوئی کردار ادا کرنے کا، تو ہم سوچی سمجھی جگہ پہ کھڑے ہوں، ہمیں پتہ ہو کہ فلاں اس کے فائدے ہیں، فلاں اس کے نقصانات ہیں، ہم کیسے اس سے اپنے آپ کو نبرد آزما کر سکیں. تو اوور ٹو یو مریم. تھینک یو ڈاکٹر سلیم. میرے دماغ میں شروع میں دو پروز آتے ہیں. تو میں جو تھی اسکول کی تھی، گرلز اونلی اسکول کی تھی سعودی عربیہ میں، جو ہے بہت سپریشن ہوتا تھا. اب بھی ہے Miriam, you can ایکچولی. speak in English. I think you'll be اوکے. more fluent in English. No. Thank you. Okay. So I went to school in Saudi Arabia, and even today there's like the separation between the girls section and the boys section. And going to the girls section in school, and then initially during my first college years, I was a really dumb kid, so I didn't understand a lot of what happened around me. But like during college, I figured out like there were a lot of lesbians, and it's during that stage where girls are already, like, some of them are married, but there are quite a few who join college to get married because they're not getting, they want a degree to like get better suitors and whatnot. So they're in this environment where you're only exposed to girls. And so a lot of the times, I got advances on me because I was too stupid to understand what was happening around me. And I didn't understand, like, okay, these are ways you cannot touch a person, and this is okay, an okay way to touch a friend, for example. But yeah, so, and I got mistaken for a lesbian a lot of times because of my short hair. So honestly, I thought, like, that's when I realized, had we had coeducation, this wouldn't be a problem as much, because if you like someone, you can get married to them and continue on. But obviously Saudi rules don't allow homosexual marriages, and neither does their religion condone homosexuality. So then it becomes a problem. And the other pro that I could think of regarding coeducation is that in your work environment and your day-to-day, like, once you're out of that school environment, you have to interact with every kind of person. You have to know how to interact with different people and obviously different genders. So limiting yourself to be comfortable with only one gender and then having to face everything, once you graduate is harder. And some people have a hard time getting used to that. Okay. So that is your first-hand experience, and you think that these are the two pros. Or some of the aspects that we need to be considerate about regarding coeducation. Yeah. Okay. Okay. Mm-hmm. Okay. Obviously there are cons too, but we have raised hands now, so Ghazal, please go ahead. You're up next. Thank you, Mariam. ڈاکٹر شہزاد, بہت امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے پک کیا, اور اس میں میرے گھر میں کافی دفعہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے. سو کچھ پوائنٹ جو میرے ذہن میں آتے ہیں, آئی ہیو جوٹڈ دیم ڈاؤن. جیسے مریم نے کہا کہ کو ایجوکیشن کا ایک بہت بڑا پرو یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ ریئل لائف کے لیے پریپیئر کرتا ہے. جب آپ کو بچپن سے پتا ہے کہ آپ کو ایجوکیشن میں بوائز کے ساتھ پڑھے ہیں یا گرلس کے ساتھ پڑھے ہیں, آپ کو ایک دوسرے کا پرسپیکٹو سمجھ میں آتا ہے. آئی تھنک جینڈر ڈسکریمنیشن بھی ختم ہو جاتی ہے, ایک دوسرے کے لیے میوچل رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے, اور شاید اپنے لیے بھی سیلف اسٹیم اور سیلف رسپیکٹ پیدا ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی گرو کرتی ہے, ایک ہیلدی کمپٹیشن ڈیولپ ہوتا ہے, ایک ڈسپلن جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن میں یا اسکول انوائرمنٹ میں پیدا ہوتا ہے اف یو آر ان ا کو ایجوکیشن سسٹم. جی, اس کے ڈیفینیٹلی کونس بھی ہیں. ایسا بھی ممکن ہے کہ ڈسٹرکشن بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور پروبلی آئی تھنک نو میٹر واٹ اسلامک سوسائٹی ہے یا نان اسلامک ہے, چانسز آر دیئر دیٹ کہ ان ایتھیکل ایکٹیویٹیز پیدا ہو سکتی ہیں.
ایک اور چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ بعض اوقات بچوں پر ایک انڈیو پریشر ہوتا ہے، جیسے مریم نے کہا، اس کی ایک سلائٹ یا ایکسٹینشن یہ ہے کہ اگر بچے دے ڈونٹ بلیو ان دا بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ سسٹم، تو ہائی اسکول میں ایک نارم ہے ویسٹرن سوسائٹی میں کہ یو ہیو ٹو ہیو اے بوائے فرینڈ اور اے گرل فرینڈ، اور جن بچوں کے بوائے فرینڈ گرل فرینڈس نہیں ہوتے دے بیکم دا آبجیکٹ آف بولنگ. سو یہ چیزیں ہیں. آف کورس لیک آف اٹینشن بھی بعض اوقات پیدا ہو سکتی ہے. سو یا پروز اینڈ کونس دونوں ہیں، اینڈ یو نیڈ ٹو سی کہ آپ پروز زیادہ پسند کریں گے یا جو کونس ہیں ان کے لیے یو کین پریپیئر یور سیلف. سو دیٹس واٹ آئی ہیو ٹو سے. آپ کیا سجیسٹ کریں گی کہ وی شوڈ گو بائی کو ایجوکیشن سسٹم، یا کوئی امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یا واٹ سارٹ آف؟ جی میں سمجھتی ہوں کہ if I look at my own life when I was growing up, so half of my schooling was in a separate like girls school only, and when I entered the university level, so I had a very good friend jo and it was a co-education system. So my friend was pulled back because wahan par boys تھے. So she was coming from a family جہاں پر co-education system was not appreciated. So she was pulled out of the system. تو مجھے بہت اس وقت افسوس ہوا تھا کہ ایک لڑکی کو صرف اس لیے تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جا رہی کہ وہ co-education system میں جا رہی ہے. Personally, I think if you ask me, I'll go for the co-education system. I find کہ pros زیادہ ہیں as compared to cons. ہم زندگی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو الگ الگ نہیں پیدا کیا. مرد کو یہ نہیں کہا کہ وہ جا کے کسی اور یونیورس پہ آباد ہو جائے اور عورت کے لیے کوئی اور دنیا آباد ہوگی. وی ہیو ٹو گو ٹوگیدر، وی ہیو ٹو لیو ٹوگیدر. ہم بچپن سے بچوں کو سکھائیں کہ میوچل رسپیکٹ کیا ہوتی ہے، جینڈر ڈسکریمنیشن کیسے ختم کی جا سکتی ہے. اور اگر یہ آپ بہت ارلی ایج سے انکلکیٹ نہیں کرتے تو پھر وین وی آر ان اے ریئل لائف we'll find کہ لڑکیاں کنفیوز ہوں گی. they don't find confidence to speak to other gender. bullying یا gender discrimination کا ایلیمنٹ بھی جا کے اسی اسٹیج پہ پیدا ہوتا ہے when kids are in a probably high school or in a college life، جہاں پر ان کو پھر وہ رول اسائن کرنے لگتے ہیں کہ لڑکی کا کام تو شاید یہی ہے کہ وہ گھر میں رہے گی. اور میرے گھر میں بہت ایکچوئل ڈبیٹس ہوتی رہی ہیں جہاں پر my daughter and my son, they have debates together where they says کہ no, this is not something which I am supposed to do, اور یہ میرا کام نہیں ہے. So I mean these healthy debates when they are going in a environment when they can talk and then they can represent themselves, it only happens because they are part of the co-education system. وہاں پر بچے اپنا view point بتاتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں. They might be right, they might be wrong, but they have the confidence to share what they think, and this is a very healthy environment to nudge them or to guide them in a right direction. So I'm all for co-education. As I said, cons hai, but I think parenting gets heavy weightage جہاں پر آپ بچوں کو cons کے بارے میں aware کرتے ہیں اور ان کو educate کرتے ہیں. That's how I take it. شکریہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے لیٹس ہیئر فرام ناجیہ. Assalamu alaikum, Rashad, and I'm very thankful to Minnie for bringing out such a valid point. The very first point, I've been teaching for 10 years at a higher education institute, and jo ek con Minnie ne discussed kiya tha about same gender preferences amongst females in such a conservative society. I'm all for it. I've witnessed it through all these years. دوسری بات یہ کہ schools, میرا جو چھوٹے سے point, because Ghazal has mashallah said everything that I had on my plate. The schools are the first institution, educational institutes are the first institutions where that's a natural learning field. It's a microcosm for the entire world. وہ ان کا پہلا دنیا کے ساتھ ایک تعارف ہوتا ہے بچے کا, اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں دونوں جینڈر سے انٹریکشن اس کا بہت ضروری ہے.
یہاں پہ پیرنٹس کو ان انسٹیٹیوشنس کو چوز کرنا چاہیے وچ آر نون فار بیٹر ایکویٹیبل پارٹنرشپ بٹوین میل اینڈ فیمیل اسٹوڈنٹس, کیونکہ اسکول ہی وہ جگہ ہے جہاں سے بچوں کو بہت اچھے میل اینڈ فیمیل رول ماڈلس ملیں گے ان لیڈرشپ پوزیشنز ٹیچرس کی صورت میں, اور ہیلدی کمپٹیشن ہوگا. اور اگر ہم جیسے غزل نے کہا کہ وہاں سے پرپیچویٹ کر سکتے ہیں ہم کہ جینڈر ڈسپیرٹی کو ڈسکریمنیشن کا حصہ نہ بنایا جائے, وہاں سے ہمارے بچوں کے پاس ایک ڈائیورس پول آف فرینڈز جنریٹ ہو سکتا ہے, اور وہ ایکسپیرینسز آگے ان کو ورک فورس میں کام آتے ہیں اور اپنی زندگی گزارنے میں بھی کام آتے ہیں. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ لڑکی کا پہلی بار میل جینڈر سے تعارف اپنی فیملی کے بعد اپنے شوہر کی شکل میں ہی ہو, یا ہسبینڈ کا اپنی وائف کی شکل میں ہی ہو, تو سو دیٹ دے نو ہاؤ ٹو بہیو اینڈ ٹو کیری دیم سیلف گریسفلی. تو یہی مجھے کہنا تھا. I have not much to say. Okay. I'm all for for all the pros of co-education. Okay. So we haven't heard anyone who would be against it as yet. Not yet. Oh, okay. Ahmed J. Wattu. You're up next. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اب میں تھوڑا سا اس کے اختلاف میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کچھ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی تھنک کہ میٹرک پاکستان کے لحاظ سے میٹرک ایف ایس سی تک میرے خیال سے کون ہی ہونا چاہیے. اس کے بعد بیچلرز ماسٹر کے لیے جب آپ جاتے ہیں تھوڑے میچور جاتے ہیں, تھوڑی آپ کی انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے, تو اس میں میرے خیال سے کو ہونا چاہیے. کیونکہ ایف ایس سی میٹرک میں جب آپ ایسے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال سے اس میں جو ہے پھر آپ کو کافی چیزیں کمپلیکس ہوتے ہیں, اس طرح آپ کے پاس شعور بھی نہیں ہوتا. تو جیسے ایسے پہلے سارے جو آرگومنٹس دیے گئے, مجھے لگتا ہے کہ وہ بیچلرس اور ماسٹر کے لحاظ سے تو صحیح ہیں, لیکن ایسے جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں میٹرک ایف ایس سی, تو اس کے لحاظ سے وہ بہت جلدی ہے کہ دو ڈفرینٹ جینڈر کو ملا دیا جائے. تو یہی میرا خیال ہے کہ ایف ایس سی تک جو ہے سچ کو نہیں ہونا چاہیے. سو آئی تھنک جب انہوں نے ہوموسیکچولیٹی کی بات کی تو آئی تھنک میٹرک ایف ایس سی تک آئی تھنک کوئی ایسا لوگوں نیچرلی یہ کوئی چیز نہیں, ہوموسیکچولیٹی شروع سے ہی لوگوں کو پتا ہو. تو ایسے میرے خیال سے بڑے ہو کے یہ ایسے لوگوں کو انوائرمنٹ کے لحاظ سے پتہ چلتی ہے, تو اس لیے اٹریکٹ کرتی ہے آئی تھنک. اور لیکن جینڈر ایک ایسی چیز ہے, اپوزٹ جینڈر شروع سے ہی آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے. تو میرے خیال سے میٹر اگر ہم اس کو پروہیبٹ کیے جائے شروع سے ہی تھوڑا سا, تو اس کے بعد جب گھر سے شعور ملتا ہے نا جب, تو پھر جو ہے نا انسان تھوڑا سا آگے جا کے سیکھتا بھی ہے بیچلرز اور ماسٹر میں. لیکن آئی تھنک میٹرک ایف ایس سی تک آئی تھنک جہاں تک میں پڑھا ہوں, میں بھی سی میٹرک ایف ایس سی تک صرف بوائز میں ہی پڑھا ہوں. تو آئی تھنک یہ ایک قدر بہتر ہے, اور آئی تھنک یہی فیزیبل ہے آئی تھنک آگے کے لیے. اس سے جو ہے نا دوسری اٹریکشن اور مطلب آئی تھنک لڑکے لڑکیوں کی دوستی اور زنا وغیرہ میں بھی آئی تھنک میرے خیال سے کمی ہو سکتی ہے. اوکے ٹھیک ہے. So who do we have next? Next up, we have Mohammed Salim. یا السلام علیکم. میرا ذاتی جو یہ تجربہ ہے, کیونکہ میں خود کویڈ بچپن سے ہی پڑھا ہوں, میرے بچے بھی کویڈ میں ہی پڑھے ہیں. میں انڈیا سے ہوں, کشمیر مطلب پارٹ آف جو انڈیا ہے وہاں سے. تو بٹ مجھے ایک چیز لگتا ہے کہ ہمارے وقت میں, مطلب میری ایج بھی تقریباً آپ کی جتنی ہوگی, تب کویڈ میں پڑھنا ایزی تھا آج کے لحاظ سے. کیونکہ آج کل کے جو بچے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ کویڈ میں پڑھنے سے جو ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ سامنے آئیں گی, آج کل کے بچوں میں وہ تو بچپن سے ہی ہیں. بٹ یہ جو ان کا ٹین ایج کا جو سمے ہوتا ہے, احمد صاحب سے میں وہاں پہ ان کی رائے کا میں بڑا یہ احترام کرتا ہوں کہ اس ایج میں, اور پلس آج کی ٹیچنگ میں, کیونکہ ٹیچرز بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, بچے اس کا انڈیو ایڈوانٹیج لے کے, یہ جو میرے حساب سے بیچ کا جو سفر ہے ٹین ایج کا, وہاں پہ پیرنٹس کو بھی بچوں کو گھر میں بھی اچھی تربیت دینی چاہیے تاکہ وہ اسکول میں کیسے بیہیو کرے. جو وہاں پہ ٹین ایج میں ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن, اور پھر ٹیچرز کے سامنے مطلب وہ ظاہر کرنا یا ٹیچر سے نہ ڈرنا, اس چیز پہ ہمیں گھر پہ بھی تھوڑی سی تربیت ان کو دینی چاہیے. باقی پروز اس میں بہت زیادہ ہے, کونز بہت کم ہے. That's what I want to say. تو آپ اس کے حق میں ہیں؟ بالکل 100%. Next up we have Talat Wahid. Please go ahead. جی السلام علیکم سر. بالکل میں اس کو سپورٹ کرتی ہوں 100% فار کو ایجوکیشن. اور میں اس کو اس طرح سے دیکھتی ہوں سر کہ گھر میں بھی تو جب ہم بچے ہوتے ہیں, ہمارے کزنز ہوتے ہیں, اور ہم ان کے ساتھ کھیل کود کے بڑھتے ہیں,
तो थोड़ी पाबंदी हम पे उस वक्त, मतलब बचपन से ये तालीम हमें दी जाती है, माँ बाप की सुपरविजन में होते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं या महल्ले में भी होते हैं, किसी फ्रेंड्स के पास जाते हैं तो उनके भाइयों से भी हमारी इंटरेक्शन और बात होती है। तो मैं इसको इस तरह से देखती हूँ कि लड़के हो या लड़कियां हो, उनको बचपन से ही तरबियत होनी चाहिए कि what is a what is a healthy interaction and what interaction is not a good healthy interaction as compared to our cultural values and religious values. और दूसरी चीज ये कि को एजुकेशन में मर्द उस्ताद भी होते हैं और औरतें भी होती हैं, तो लड़के और लड़कियों दोनों को ही ये देखना है कि हम अपने से जो बड़े होंगे, ऑपोजिट सेक्स के जो मेंबर्स होंगे, उनके साथ हमें किस तरह से रहना है। और स्कूलों में तो इसकी भी पाबंदी होती है, जो बच्चों को सिखाया जाता है कि गुड टच और बैड टच क्या है। तो प्रोफेशनल लेवल पे भी मैं आपको इस चीज की एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि देयर आर सर्टेन प्रोफेशंस जिसमें अलाउड नहीं होता है कि आप पेशेंट को टच करें। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट्स, they are not allowed to touch their patients. I am a physical therapist and we in our profession we have to touch them and we have to provide therapies as such. तो बचपन से क्यों ना बच्चों को ये वैल्यूज सिखाई जाएं, बजाय इसके कि उनको पहले तो बिल्कुल सेपरेट रखा जाए, उसके बाद में अचानक उनको एक ऐसी दुनिया पे में ले जाया जाए जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। So ये मैं कहना चाह रही थी जी। बहुत शुक्रिया तलत, आपने भी बहुत वैलिड पॉइंट्स रेज किए हैं जी। और हम किससे सुनेंगे? Next up is Adila. Please go ahead. वालेकुम सलाम। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वैसे तो सबने कवर कर दिया माशाल्लाह, सबने बहुत अच्छी बात की। आई एम आल्सो फॉर इट। उसकी वजह ये है कि एक तो आई ग्रू अप इन अ फीमेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट। फीमेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट, अच्छा, ये वैसे कहाँ होती है? सर ये हमारी फैमिली में होती है। उसकी वजह ये है कि हम लोग सब बहने हैं एंड पता नहीं लकीली और अनलकीली फॉर अस, हमारे इत्तेफाक से जो कजिन्स हैं वो भी सारी लड़कियां। सो लाइक वी आर फर्स्ट कजिन्स 21 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, सो यू कैन इमेजिन। तो इसलिए उसमें होता ये है, आई मीन इट्स नॉट अ गुड थिंग। उसमें ये होता ये है कि आप मर्द का पॉइंट ऑफ व्यू समझने में बहुत लैक करते हैं। तो को एजुकेशन इज आई थिंक इज अ गुड थिंग। आई वुड से कि मैंने अपने बच्चों को तो मुस्तकिल को एजुकेशन में ही रखा है, क्योंकि मुझे अपने अंदर ये चीज कमी फील हो, या मुझे लगता है बाज़ दफा हम बहुत डोमिनेट कर जाते हैं तो, और उनको समझते नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज है। एक और चीज होती है बच्चों में क्यूरियोसिटी जो होती है, तो वो खत्म होती है अगर आप शुरू से साथ पढ़े हो, वरना बिलावज कि इंक्यूरेटिव होता है बच्चा, क्यूरियस होता है, उसके फैसिनेशन होती है दूसरे सेक्स की, ऑपोजिट सेक्स की, तो वो शुरू में ही खत्म हो जाती है क्योंकि आप साथ यू आर गोइंग अप टुगेदर। तो आई थिंक आई एम फॉर इट, इट्स अ गुड थिंग। बाकी चीजें तो सबने कही भी हैं। आई एग्री विद ऑल ऑफ दोस थिंग्स। आई डोंट सी एनी कॉन्स रियली। Right. We also have an answer on Facebook. So someone, Sobi on Facebook said, education is very necessary, but we belong to a poor country where we can't give separate facilities to women and have them separately educated. But it's very necessary, in her opinion, to build a separate mosque and an educational institute, because co-education is damaging the Islamic society. And this has been her experience. Okay. So, Dr. Salim, I wanted to add one little point too. So one thing I noticed, in school and also college, people who wanted to have a boyfriend or a girlfriend, even in like an all girls or all boys school, they still found ways to do it. Having that separation in school didn't really keep them away from doing that, because we have social media and people can hook up in their cars or go to hotels, so it doesn't really stop them from getting together. Correct. Adila is raising her hand. I was going to say the same thing. Nini बिल्कुल सही कह रही हैं
کہ آپ اس چیز کو روک نہیں سکتے کہ آپ اس سے سوچیں کہ آپ لڑکیوں کو الگ پڑھائیں اور لڑکوں کو الگ پڑھائیں تو آپ اس چیز کو روک سکتے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ یا اس انٹریکشن کو. دے ول فائنڈ دیئر وے جو لوگ یہ کرنا چاہیں گے. تو دا تھنگ از یو ہیو ٹو ایجوکیٹ دیم. آپ کو ان کو ساتھ رکھ کے ایجوکیٹ کرنا زیادہ بہتر ہے. ان کو شروع سے بتانا بچوں کو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, آپ کی لمیٹیشنز کیا ہیں. تو یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو فورس کریں اور اس کو الگ بالکل کریں. تو اس طرح سے تو ان کی فیسنیشن اور کیوریوسٹی اور بڑھتی ہے کہ بھئی کیا چیز ہے جو ہمیں اس قدر الگ کیا جا رہا ہے. آئی تھنک اس طرح سے بھی دس از آلسو. تو دیکھیں جو لوگ کو ایجوکیشن کے حق میں نہیں ہیں, میں آپ کو ان کا تھوڑا استدلال بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایٹ لیسٹ کنٹرولڈ کو ایجوکیشن ہو یا سرٹن پارٹس آف آور لائف اس میں ریگولیٹڈ ہو. جیسے مثال کے طور پہ امریکہ میں بھی اور بعض جگہوں پہ اسٹڈیز ہوئی ہیں جس کے نتیجے میں سیم جینڈر اسکولس کی طرف بہت سارا رجحان پیدا ہوا ہے پچھلے 10 سالوں میں بعض جگہوں پہ, اگرچہ وہ بھی اتنا نمایاں نہیں ہوا. اس میں اس کے حق میں جو وہ باتیں بتاتے ہیں, مجھ سے مثال کے طور پہ ایک یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان ایک تو ہے نا نیچرل اٹریکشن, اس پہ تو میں ابھی ہم گفتگو کرتے ہیں, وہ بھی ایک پوائنٹ ہے. لیکن اس سے زیادہ یہ ہے کہ جینڈر جیلسی, یا یوں سمجھ لیں کہ جنرلی ہو یہ رہا ہے کہ جہاں ہائی اسکول لیول پہ یا کالج لیول پہ لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہوتے ہیں, یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی کالج لیول پہ آپ نہ جائیں, اسکول لیول پہ سمجھ لیجیے, یعنی سیکنڈری لیول اور ہائی اسکول پہ. تو جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ لڑکیاں جنرلی آؤٹ شائن بوائز. گرلز جنرلی, آئی مین اٹس ناٹ آلویز دا کیس, لیکن اگر آپ ایک سیمپلنگ کریں, ایک بڑا آپ ڈیٹا لیں, تو یو ول فائنڈ کہ گرلز دے آؤٹ شائن بوائز, جس کے نتیجے میں وہ جو یوں سمجھ لیں کہ جو ہیلدی انوائرمنٹ وجود میں آنا چاہیے وہ سم ہاؤ اس وجہ سے کہ لڑکے مسلسل ہی محسوس کرتے ہیں کہ لڑکیاں ہم سے زیادہ برائٹ ہیں یا پرابلی زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, تو ایک سارٹ آف پریشر ہے جو بلڈ اپ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کئی لوگوں نے اسٹڈی کر کے یہ بتایا ہے کہ بھئی ایٹ سرٹن لیول, جیسے بعض لوگوں نے بھی کہا نا کہ اگر آپ نرسری لیول پہ یا لیٹس سے ٹل دا پرائمری لیول کلاس 3-4 تک جب ابھی دے آر ناٹ ٹو اویئر اباؤٹ دیم سیلوز, اگر آپ اس وقت کو ایجوکیشن رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن فرام دا سیکنڈری اینڈ دا ہائر سیکنڈری لیول اگر آپ یہ بائیفرکیشن کر دیں تو یعنی یہ وہ ایج ہے جس میں جو کمپٹیشن ہے وہ بہت زیادہ جینڈروں کے درمیان محسوس ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جیلسیز اینڈ سم ادر تھنگس کریپ ان. اور دوسرا یہی ہے کہ جو جینڈر انٹریکشن ہے وہ اڈولسنس میں نمودار ہوتی ہے, اور اڈولسنس ظاہر ہے وہ ایک خاص ایج ہوتی ہے پیوبرٹی کی, جس میں انسان جنرلی مطلب بچے ہائی اسکول ہی میں ہوتے ہیں یا ہائر سیکنڈری اسکول میں ہوتے ہیں, جس میں پھر وہ جو کیوریوسٹی ہے اور جو ایک نیچرل اٹریکشن ہے وہ دیر آر نو باؤنڈریز, جو کہ جنرلی کو ایجوکیشن اسکولز میں لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. تو پھر وی ہیو آئی مین جس طرح بوائے فرینڈس اور گرل فرینڈس تو ایک چھوٹی چیز ہے, اس سے آگے اگر آپ امریکہ جیسے ملک میں بھی اور سم آف دی ادر کنٹریز کبھی آپ یہ ڈیٹا لیں, how many girls are virgins when they get married اور how many boys are virgins when they get married, تو شاید آپ کو وہ پرسنٹیج بہت کم نظر آئے گی. اور میں ریگارڈلیس آف فی الحال ریلیجن بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ ان جنرل regarding the proponents of people who are still for certain values. تو ان کو یہ جو چیز نیگ کرتی ہے یا جو چیز پریشان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ جو فیملی سسٹم بعد میں وجود میں آنا ہے وہ چونکہ دوستیاں ہوگی بھی ہوتی ہیں پری میرج لڑکے اور لڑکیوں کی بہت زیادہ, اور اتنی اسٹرانگ ہوگی ہوتی ہیں کہ وہ جو میرج کا بانڈ ہے جب وہ وجود میں آتا ہے تو ان دوستیوں کی وجہ سے وہ تو ظاہر ایک لت پڑ جاتی ہے انسان کو, تو اٹ ڈزنٹ گو اوے. تو ایون آفٹر یور میرڈ لائف تو آپ کے جو اسکول فیلوز ہیں ان سے تعلقات ہیں وہ اسٹرانگلی رہتے ہیں اینڈ دے obviously have an impact on your married life. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ تو بہت عام ہے کہ very few boys and girls I mean they remain pure unless کہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی میجرز کیے جائیں. تو یہ تو میں اس وقت ان لوگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ جو آہستہ آہستہ یہ کہتے ہیں کہ جو اڈولسنس کا جو پیریڈ کے 1-2 سال پہلے اور 1-2 سال بعد کا جو زمانہ ہے اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ واقعی ان کی کوئی شاید افادیت ہو. البتہ اس سے پہلے کا زمانہ پرائمری اسکول یا اس کے بعد کا زمانہ جس کو ہم کالج یا یونیورسٹی کہہ سکتے ہیں یا یونیورسٹی آپ کہہ لیں, وہاں پہ چونکہ وہ جو ایک ارج اور ڈرائیو ہوتی ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے پیوبرٹی کے زمانے میں, اور آپ جب ہائر اسکولنگ میں پہنچے ہوتے ہیں تو وہ ذرا ہیز بیکم اسٹیبلائزڈ,
تو پھر اور ظاہر میچورٹی بھی آ جاتی ہے, پھر جو تربیت آپ نے پیرنٹس نے کی ہوتی ہے وہ بھی پاسبل ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے ایک پورا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو اڈالسنس کا جو پیریڈ ہے اس زمانے کی ایجوکیشن کو کسی حد تک یعنی بائیفرکیٹڈ رکھنا چاہیے. اور اس بائیفرکیشن کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی بائیفرکیٹ کر دیں, لیکن ضروریات اور حدود میں ایک ہی پریمسز کے اندر بعض دفعہ پاسبل ہو سکتا ہے اگر بہت سارے تجربات کو آپ دیکھیں. اچھا, اس کے بعد ایک چیز اور ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن, جیسے بھی ہمارے پارٹیسپینٹس میں کچھ لوگوں نے اشارہ بھی کیا کہ بعض دفعہ کچھ چیزیں ہیں وہ انسگنیفیکنٹ ہو جاتی ہیں بیکاز آف دی ایکسٹینٹ آف اویلیبلٹی. جیسے آپ دیکھیے, ایک زمانے میں جب انٹرنیٹ نیا آیا آج سے 20-25 سال پہلے, تو بعض ممالک نے, جیسے سعودی عربیہ کی آپ کو میں مثال دوں, کیونکہ جب وہ زمانے میں انٹرنیٹ تھا تو مجھے کچھ ٹائم وہاں اسپینڈ کرنے کا موقع ملا سعودیہ میں, تو اس وقت انہوں نے بین کیا ہوا تھا انٹرنیٹ, اور بہت ساری سائٹس کو بلاک کیا ہوا تھا, اور صرف یہ کہا, یہ میں آپ کو 90s کی بات بتا رہا ہوں, یہ سیٹ کہ بھائی صرف آفیشیل یوز کے لیے جو, اور صرف ایک جو انٹرنیٹ پرووائڈر تھا جو کہ ان کا اسٹیٹ انٹرنیٹ پرووائڈر تھا, اس کو انہوں نے الاؤ کیا ہوا تھا. لیکن جیسے جیسے وہ بہت سارے اور رستے کھل گئے, آپ ہیک کر کے آپ انٹرنیٹ کو اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں, بے تحاشا اور ٹولز آ گئے, تو اندازہ ہوا کہ آپ جتنی مرضی پابندی لگا دیں اب یہ دس از ناٹ پاسبل. تو ایک بہت ہی ویلڈ پوائنٹ جو آپ نے میں سے 2-3 لوگوں نے بتایا, وہ بہت, آئی مین دس لائز ایٹ دا کرکس, کہ جتنی مرضی آپ پابندی لگا دیں ایکچولی وہ لگ نہیں سکتی. یہ ایسی ہے کہ جیسے ہوا, فضا میں ہر طرف ہوا ہے, آپ کسی ایک جگہ پہ ہوا بند کریں گے یا پانی بند کریں گے تو وہ ایک اور جگہ سے آپ کو آسانی سے میسر ہو جائے گا. تو اگر آپ کلیمپ ڈاؤن کرتے بھی ہیں سوسائٹی کے اندر, اسکولز کے اندر, ہائر سیکنڈری لیول, تو وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اور بہت سارے اور ذرائع کی وجہ سے, کیونکہ اب ایک گلوبل ولیج آپ بن گئے ہیں, جو کنیکٹیوٹی ہے وہ اتنی زیادہ اور اتنی تیز اور اتنی فٹافٹ ہوتی ہے کہ اسکول بعض دفعہ دے ڈونٹ ایون میٹر. انفیکٹ بہت سارے لوگ ہوم اسکولنگ کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ اب کووڈ کے زمانے میں اور پوسٹ کووڈ کے زمانے میں لوگ گھر سے بیٹھ کے اسکول اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. لڑکے اور لڑکیوں کی اس طرح سے فزیکلی انٹریکشن کی ضرورت نہیں رہتی. یہ اور بات ہے کہ آہستہ آہستہ واپس ہم وی آر ریورٹنگ ٹو دا پری کووڈ ٹائمس, لیکن اگر آپ چاہیں کہ ایجوکیشن کو آن لائن رکھیں تو اس کی بھی ایک شکل بن رہی ہے. تو اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کا ہمیں دوبارہ سے انالیسس کرنا چاہیے, اس سے پہلے کہ ہم یا تو بالکل الاؤ کر دیں یا بالکل بند کر دیں. ایک یہی کہ کچھ ایریاز یعنی کچھ ٹائم پیریڈ 3 یا 4 سال کا واقعی ایسے ہے کہ جس کے اندر جو کمپٹیشن ناٹ اونلی جو نیچرل جو بٹوین جینڈرز کمپٹیشن ہے, اور دوسرا جو ایک فطری اٹریکشن اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے, وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی توجہ اصل میں پڑھائی سے پہ کم رہتی ہے, ایگزامس پہ کم رہتی ہے, اور اپنے لباس پہ یا آؤٹ سائڈ اسکول یا آؤٹ سائڈ کالج جو انسان ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے ان میں بہت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. اور یہ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. تو پڑھائی کی جو پل ہے وہ بھی بعض دفعہ اس کو برقرار نہیں رکھ پاتی. تو ایک طرف اس کا انالیسز کر کے ہمیں رائے قائم کرنی چاہیے, اور دوسری طرف وہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ کوئی پابندی لگا بھی لیں گے تو وہ کتنی لگ جائے گی. وہ اسکول کے کچھ گھنٹوں میں لگ جائے گی, اس کے بعد وہ جو جینڈر انٹریکشن ہے یا بوائز اینڈ گرلس کا انٹریکشن ہے وہ فیملی لیول پہ, وہ ان جنرل آفٹر اسکول لیول پہ, اب جیسے ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو ہم دیکھ سکتے ہیں آرام سے, تو یہ اٹس لائک ورچولی میٹنگ دی ادر پرسن. تو آپ فزیکلی روک دیں گے تو ورچولی دے کین میٹ اینڈ دے آر میٹنگ. تو ایک طرف یہ اور دوسری طرف وہ, ان دونوں کو سامنے رکھ کے آئی تھنک یہ کہنا کہ بہت فائدہ ہے, آئی تھنک یہ بھی ذرا اوور اسٹیٹمنٹ ہوگی, اور یہ کہنا کہ بالکل بھی سارے نقصانات ہیں شاید یہ بھی ایک درست اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. دیر از سم تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی کنٹرولڈ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اف دیٹ کنٹرول از اے ٹوٹل کنٹرول, تو آئی مین دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ورک ایٹ آل. تو مجھے تو یہ محسوس ہوتا ہے, اس لیے آئی تھنک وی ہیو ٹو ری تھنک مینی تھنگس بفور ایکچولی probably giving a point blank verdict. Thank you very much, Dr. Salim. We actually have a raised hand from Rafia Khwaja. Please go ahead. السلام ڈاکٹر شہزاد. ڈاکٹر شہزاد, میرے ایکسپیرئنس میں تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مائی 3 girls went to co-ed school, اور وہ بچپن سے وہ گرامر اسکول تو ہے کو-ایڈ, تو ان کو عادت ہو گئی تھی ایز دے گرو to be sitting with boys, to be talking to boys. So by the time they were growing up, they
they knew how to behave themselves. The boys knew how to behave themselves, the girls knew how to behave themselves. And this went up till their A-levels and uske baad of course college ke time pe. I just find that اگر آپ ان کو بہت ریسٹرکٹ کر دیں اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ 4 سال ایک سرٹن پیریڈ کے لیے نہ کریں اور پھر کھولیں, تو دین آئی تھنک اگر ان کو ٹریننگ صحیح نہ ہو یا ان کو پتہ نہ ہو تو دے سڈنلی اف دے آر ایکسپوز ٹو دیٹ, I think they would find it very difficult to handle that situation. Suddenly آپ ہائی اسکول میں گئے and the boys and girls, تو وہ میرے حساب سے تو it would be a little difficult and challenging. I just found کہ بھائی grade 1, 2, 3 سے کرتے کرتے بڑی smoothly boys and girls studied and it just went up till they finished school. This is my experience with my 3 daughters. We also have another, thank you, Rafia. We also have another discussion point from Sylvia on Facebook. She mentions that by social media, we have to choose between good or bad, but with co-education, we're giving the opportunity to cross the limits. And with that, we've covered everyone's discussion points so far. Okay. So maybe we can now move on to the Q&A session. Shanaz, please go ahead. السلام علیکم سر. میرا کوشچن ایک حدیث سے ہے, وہ نقصیاتی عقل و دین والی جو حدیث ہے, تو اس میں رسول اللہ جو نقصیاتی عقل جو ورلڈلی افیئرس کے بارے میں کہتے ہیں, تو اس میں انہوں نے کہا تھا, وہ جو روایت اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کیا میں اگر بتاؤں کہ آپ کی نقصیاتی عقل کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ آپ کی گواہی مردوں کی گواہی سے آدھی ہے. میں نے یہ روایت پڑھی. تو سر جیسا ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تو ہمیں تو یہ پتا چلا ہے کہ ہاں اس ٹائم عرب میں لیڈیز اتنا باہر کے کام میں نہیں کرتی تھی, تو اگر جاتی بھی تھی تو سپورٹ سسٹم کی وجہ سے ایک دوسری عورت کو لے کر جاتی تھی. تو یہ ہم نے پڑھا ہے. تو لیکن رسول اللہ نے یہ سینٹینس میں کیا اسی کانٹیکس میں کہا ہے یا پھر اسی کانٹیکس میں کہا ہے, اور اسی روایت کے کانٹیکس میں کہا ہے کہ ناقصات کا جو ورڈ ہے, جیسے اردو میں نقص کے مفہوم میں نہیں ہے, اردو میں تو ڈیفیکٹ کے مفہوم میں آتا ہے, عربی زبان میں رعایت کے مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. تو وہ رعایت ہے جن کو کہا گیا کہ بھئی اگر آپ کو عدالت میں جانا ہو تو آپ کے پہ ذمہ داری نہیں ہوتی کہ آپ تنہا جائیں, آپ کسی کو ساتھ لے کے جا سکتے ہیں, اس لیے کہ گھبرا جاتی. تو وہاں پہ بھی ایکچولی وہ رعایت ہی کا نقطہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر, نہ کہ کوئی ڈیفیکٹ بیان کر رہے ہیں. ہی از جسٹ لیٹنگ دیم نو کہ بھئی یو اسٹل ہیو دیٹ کنسیشن. تو پھر انہوں نے یہ لائن یوز کی کہ آپ کی گواہی مردوں کی گواہی سے آدھی ہے, تو یہ کیوں یوز کی؟ یہ تو روایت بالمعنی ہے نا, یہ تو راوی نے اس کو ایسے بیان کر دیا. مراد یہاں صرف یہ ہے کہ خاتون کے لیے اگر وہ جاتی ہے تو کیونکہ آپ تو روایت تو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے نا, روایت کو اگر آپ قرآن کی روشنی میں نہیں سمجھیں گے تو پھر تو وہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اچھا اس کا مطلب گواہی آدھی ہے. نہیں, قرآن مجید سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک بات ہے جو سچویشنل ہے, اور عرب سوسائٹی کے ساتھ وہ خاص تھی کہ عام طور سے خواتین جو ہیں وہ اگرچہ وہ کھیتوں میں بھی کام کرتی تھیں, وہ جانوروں کو کی بھی دیکھ بھال کرتی تھی, لیکن یہ جو اس طرح کی ڈاکیومنٹیشن کے اندر یا ڈاکیومنٹری ایویڈنس کے اندر ان کے ہاں اس کا رجحان نہیں تھا, اور اس کا امکان تھا کہ وہ گھبرا جائیں. تو قرآن نے اس کا کانٹیکسٹ واضح کر دیا. اب آپ اس روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے, راوی نے اس کو جیسے بیان کیا ہے اس میں دیکھیں, اس کو ایک اور بڑے امپورٹنٹ پرنسپل کے طور پہ سمجھ لیں کہ جتنے زیادہ اہم قرآن کے اندر الفاظ ہوتے ہیں اتنے کم اہم حدیث کے اندر الفاظ ہوتے ہیں, کیونکہ حدیث میں لفظ جو ہے وہ نریٹر بیان کر رہا ہے, قرآن میں لفظ اللہ میاں بیان کر رہا ہے, اور اللہ میاں کی جو بات ہے وہ تو ہم پیورلی جان سکتے ہیں, لیکن جو نریٹرز ہوتے ہیں وہ انہوں نے کیا بات سمجھی, کیا بیان کی, وہ ان کے اپنی نریشن ہو جاتی ہے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے, نہیں, وہ اس مفہوم میں بول ہی نہیں رہا, یعنی وہ اس کو لازماً ہمیں قرآن مجید سے جوڑ کے بیان کرنا پڑے گا کہ نہیں, خاتون کو یہ کنسیشن ہے, یہ رعایت دی گئی ہے کہ وہ اپنی جب اگر اس کو ضرورت ہو جانے کی تو شی کین ٹیک سم ون along, تاکہ اگر ایک گھبراہٹ کا شکار ہو جائے تو دوسری یاد کروائے. وہ بات آپ کو قرآن سے ہی لینی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کبھی بھی آپ الگ سے نہیں لے سکتے, کیونکہ جیسے میں نے کہا حدیث کا میکینزم اس طرح کا ہے کہ اس میں کوئی روایت بال لفظ نہیں ہوتی زیادہ تر. یہاں پہ اکثر روایت بالمعنی 99% روایتیں روایت بالمعنی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ دے آر نریشنز اور انڈرسٹینڈنگز of what a person understood actually from the prophet, and the next narrator understood from the previous narrator. تو یہ انڈرسٹینڈنگ در انڈرسٹینڈنگ ہے, تو اس میں الفاظ میٹر نہیں کرتے بالکل.
जी, शुक्रिया सर। Thank you very much, Dr. Salim. मेरी बल्कि कोई मुझे सवाल और नहीं है, और टॉपिक से रिलेटेड तो मेरा सवाल नहीं है, तो अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है आई कैन स्टिल आस्क। जी जी बिल्कुल, गो अहेड। ये मेरी कजिन ने कुछ दिन पहले मुझसे सवाल पूछा था, मैंने अभी सोचा आपसे ही पूछ लूं। इट्स रिगार्डिंग ये तहज्जुद एंड वितर, ये सारी जो चीजें होती हैं। आई नो वितर की नमाज का जो गामनी साहब ने समझाया वो मुझे मालूम है, वो मैंने समझा चुकी हूँ, लेकिन उनका एक खास स्पेसिफिक सवाल है। उन्होंने ये बताया कि वो 15 रकअत नमाज पढ़ती हैं इशा की, जो हमें बताई बचपन से जाती है ना कि 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वितर। 17 बनती है वैसे वो 17 बनती है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 15 पढ़ती हैं, क्योंकि उन्हें उठ के 2 नफिल तहज्जुद के पढ़ने होते हैं, तो वो 2 कहती हैं कि मैं उठ के फिर सोचती हूँ कि पढ़ लूं, तो वो 15 पढ़ती हैं और 2 छोड़ देती हैं। तो एक तो उनका ये सवाल था कि क्या वो 2 से ज्यादा पढ़ सकती हैं, अगर वो 3 वितर पढ़ लें तो कैन शी डू मोर देन 2 तहज्जुद के रकअत। एक सवाल उनका ये है। अच्छा, पहले इसको आंसर करते हैं, फिर मैं और उसके आगे पूछती हूँ। तो देखिए, वितर का जो वर्ड है ना, वितर, इसका जो लिटरल मतलब है ऑड। इस वजह से वितर तो हो ही ऑड सकता है, इट कैन नॉट बी इवन। वो 2 4 नहीं हो सकता, वो 3 5 7 हो सकता है। तो उनको ये समझाएं कि जो अरबिक वर्ड वितर है, जैसे जो इस्तेमाल होता है, तो ये जुफ्त के मुकाबले में होता है। जुफ्त कहते हैं इवन को, वितर कहते हैं ऑड को। तो ये इस वजह से ये अपने नाम ही से वाज़ेह है कि दे हैव टू बी इन ऑड नंबर्स। आप इसको कैसे पढ़ें, इसके ज़ाहिर है कि चूँकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमें बात मालूम है वो तो ये है कि आपको सुबह उठ के तहज्जुद के टाइम पे पढ़ने हैं, लेकिन अगर आपको ये अंदेशा हो कि आप नहीं उठ सकते तो आप इशा के साथ पढ़ लें। अब ज़ाहिर सवाल ही पैदा होता है कि एक आदमी ने या खातून ने इशा के साथ वितर पढ़ लिए और आपकी आँख भी खुल गई और आपका दिल चाह रहा है कि अब मैं नमाज ही पढ़ लूँ, तो ये एक क्वेश्चन है जो एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन ये जो सवाल वो पूछ रही हैं कि फिर वो 2 नफिल पढ़ लें, तो उनको ये बताएं कि नहीं, वो उनको ऑड नंबर ही में कोई रकअतें पढ़नी होंगी। 2 नफिल जो हैं वो जुफ्त होते हैं, वो इवन नंबर में होते हैं। और तहज्जुद की नमाज हमेशा अल्लाह ताला ने, जैसे मगरिब की नमाज ऑड है ना, आप मगरिब में ये नहीं कहते मैं 2 फर्ज पढ़ लूँ, आपको 3 ही पढ़ने होते हैं। तो तहज्जुद के बारे में जो अल्लाह ताला की तरफ से हमें हिदायत है और उनके पैगंबर के ज़रिए से, वो ये है कि इट हैज़ टू बी इन ऑड नंबर्स। नहीं, लेकिन सर वो तो 3 वो पढ़ चुकी ना, इशा की जो उन्होंने पढ़े 3 वो तहज्जुद ही की नियत से पढ़े, तो उसके बाद फिर वो जो 2 पढ़ेंगी वो फिर ऑड में ही नहीं आ जाएगा, या वो उसको भी फिर वो ऑड ही में पढ़े? नहीं, वो तो फिर एक उनका अपना इज्तिहाद हो गया ना, यानी उन्होंने इज्तिहाद ये किया कि भाई मैं ऑड नंबर में मैंने 3 पढ़ ली हैं। अब आप जो 2 ऐड कर रहे हैं तो एक्चुअली आपके 5 हो गए हैं। जी, जी। अब आपके 2 नहीं रहे। हाँ, तो ये कोई आदमी ये इज्तिहाद कर सकता है कि भाई आई एम जस्ट एडिंग 2 मोर नफिल्स, और वो मुझे रात की नमाज में ऐड हो रहे हैं। लेकिन इसमें उसमें फिर मार्जा ये पैदा होता है कि वो रात की नमाज आपकी मुकम्मल होगी ना वितर में। आपने तो वितर पढ़ लिया, अब आप वितर में ऐड कर रहे हैं, तो वो यानी अब आप एक नए सिरे से नमाज चूँकि उसके लिए उठ गए हैं, तो वो एडिशन उस तरह समझ में नहीं आती। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तो वाक़या नहीं पेश आया, क्योंकि वहाँ या तो लोग अक्सर तहज्जुद ही पढ़ते थे या रात को पढ़ते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि बाज़ रवायात मिलती हैं कि जिसमें अब्दुल्लाह इब्न उमर से ग़ालिबन बनी रवायत है कि हमको अगर सुबह के वक़्त आँख खुल जाए तो हम क्या करें? फिर आपने वितर भी रात को पढ़ लिए। तो मेरा जो पर्सनल ख़्याल है वो तो ये है कि हम उसको वितर को दोहरा लें, क्योंकि ऐसे ही है कि जैसे आपने एक चीज़ पढ़ ली और आपको अब असल टाइम मैसर हो गया, तो सबसे अच्छा तो ये तरीका है कि आपने वो पढ़ लिया, तो वो तो आपने ये सोच के पढ़े थे ना कि आपकी आँख नहीं खुलेगी, आपने एज़ अ सेफ्टी प्रिकॉशन पढ़ ली है। आई वुड से, यानी मैं पर्सनली इसी को पसंद करूँगा कि अगर आपकी आँख दोबारा खुल जाए और आपको फिर नमाज़ पढ़ने का चांस मिले, तो वही रात के जो वितर हैं वो चाहे आप 3 पढ़ लें, आप चाहे 5 पढ़ लें, चाहे 7 पढ़ लें, ऑड नंबर्स में पढ़ लें। लेकिन उस बजाय से कि आप नए नफिल पढ़ के पुराने में काउंट करें, क्योंकि पुराना तो एक ताम नमाज थी, वो मुकम्मल हो गई थी। अब आप असल में आपको एक नया मौका मैसर आ गया, तो इससे कहीं बेहतर ये है कि आप नए सिरे से दोबारा से 3 वितर पढ़ लें। ये ऐसे ही है कि जैसे आपने वो पहले पढ़ लिए, लेकिन आपने कहा कि भई अब आई हैव फाउंड द एक्चुअल टाइम, खुदा ने मुझे इसकी मोहलत दे दी है, मौका दे दिया है, तो अब मैं वो असल 3 वितर पढ़ लेता हूँ, यानी जो इसका असल टाइम। ये ज़्यादा बेहतर लगता है। जी, जी, ये दैट एक्चुअली मेक्स सेंस, क्योंकि ये मुझे परेशानी उनको समझाने में हो रही थी। और उनका दूसरा सवाल इसी से रिलेटेड था कि एक तो उन्होंने कहा मैं ये पढ़ लेती हूँ इस तरह से, अब मैं इसको ऑड करूँ या ना करूँ वो मैं समझा दूँगी। दूसरा उन्होंने कहा कि वो आँख उनकी खुलती है ज़रूर फजर से पहले, वो जागती रहती हैं, तो वो तहज्जुद के, वो हाजत के 12 नफलें पढ़ती हैं, उनको आदत है। तो
बस वो ये उनका था कि मैं क्या पढ़ सकती हूँ हाजत के नफल उस वक्त, वो टाइम तो तहज्जुद का होता है। नफिल तो आप देखें हर वक्त पढ़ सकते हैं, सवाए तुलूए आफ्ताब के और गुरूब आफ्ताब के नफिल पर कोई पाबंदी नहीं है, चाहे वो हाजत के हों चाहे वो वैसे हों। नवाफिल के पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर वो तहज्जुद का भी टाइम है तब ये तो ऐसे ही है जैसे इशा का भी टाइम होता है, फजर का भी टाइम होता है, लेकिन आप नफिल पढ़ सकते हैं। तो जैसे किसी भी नमाज के वक्त आप कोई भी नफिल पढ़ सकते हैं, तो तहज्जुद की नमाज के वक्त भी आप कोई नफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन उनको बताना चाहिए कि ये एक गैर मामूली वक्त होता है कि अगर आपकी आँख खुली गई है तो इसका एक बेहतर मसरफ ये है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि जो बेस्ट पॉसिबल काम आप उस टाइम कर सकते हैं वो तहज्जुद की नमाज है। तो आप एक कमतर काम क्यों करें एक बरतर काम को छोड़ के? अगर आपने अल्लाह ताला ने आपको मौका दे ही दिया है कि आपको तहज्जुद के टाइम आपकी आँख खुल गई है, तो ये नमाज है, ये आप समझ लें कि नफली नमाजों में से सबसे बड़ी नमाज, आम नवाफिल से भी इसका ज़्यादा दर्जा है। तो ये कमतर और बेहतर का फिर फैसला है। तो रिकमेंडेशन तो मैं यही देनी चाहिए ना कि जो बेहतर चीज़ है वो आप करें, बस रिकमेंड ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहता है जी मैंने नफल ही पढ़ने हैं तो ठीक है, क्योंकि ये चीज़ ही नफल है, ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल चीज़ों पे तो आप सिर्फ सजेस्ट ही कर सकते हैं कि जो बेहतर ऑप्शन है वो आप अडॉप्ट करें। लेकिन कोई कहता है कि नहीं जी मैंने कमतर ऑप्शन अडॉप्ट करनी है, तो ठीक है, मर्जी है उनकी। सर मैंने यही उनको सजेस्ट किया था कि इतनी तहज्जुद की नमाज की जो हैसियत है तो आप वो उसी वक्त पढ़ें, और जो हाजत की नफलें पढ़ती हैं वो आप जो इतनी इशा के वक्त जो इतनी सारी रकात पढ़ती हैं वो आप उस वक्त पढ़ लें। जी, अहमियत के लिहाज से यही बात ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए कि कोई आदमी नहीं कर सकता है, उसको आदत पड़ गई है, तो आपका काम तो बताना ही है ना, बता के बस उनको कर लें जो चाहते हैं। ठीक है, लेकिन मतलब कोई हर्ज नहीं है हाजत की नफल नहीं, ठीक, बिल्कुल सही सर, सही, बहुत शुक्रिया, मुझे ये बात बहुत अच्छी तरह समझ आई। Thank you, Dr. Salim. Related to night prayers, we have a question on Facebook asking, is the sunnah with the Isha, is it 2 rak'ahs or 4 rak'ahs? नहीं, देखें, जिनको आप सुन्नत गैर मुअक्कदा कहते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कभी-कभी जो साबित हैं, वो फ़र्ज़ रकात से 4 पहले हैं और 2 बाद में। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी ज़िंदगी में जो साबित शुदा है, यानी 4 पहले तो वो नवाफिल हैं कि जिसके बारे में हमें मालूम नहीं, लेकिन जिस चीज़ का इंतज़ाम उन्होंने खुद किया हमेशा, वो 4 फ़र्ज़ थे और 2 नफ़िल थे, जिनको हम सुन्नत कहते हैं। He never ever prayed more than 6 rakats, as far as we know from various hadith literature, that his Isha prayer never exceeded 6 rakats. 4 of them were the first obligatory rakats and 2 of them were nafils, which we call as sunnah. Thank you very much, Dr. Salim. Our next question is from Talat Wahid. Please go ahead. अस्सलाम वालेकुम अगेन सर, आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है और वक्त है तो मैं पूछ लूँ ये एक और मैं इसको वो जो गवाही के सिलसिले में औरत की बात हो रही थी, तो क्या वो मैं भूल गई हूँ, क्या वो सिर्फ मनी ट्रांजैक्शन या कर्ज लेते हैं उस वक्त की गवाही है या फिर वो किसी भी गवाही के लिए है? वो किसी भी गवाही के लिए नहीं है असल में। ये तो वो तो अब जज जो है वो क्रिमिनल एविडेंस, ये असल में कभी ये आप उस चीज़ को सुन लें जब आयत ज़ेर बहस आई है कुरान मजीद में, तो उस मौके पे जो मुझे याद नहीं कि सीरीज में मैंने इसमें लेक्चर्स 2-3 दफ़ा दिए हुए हैं, आप उसको सर्च कर सकती हैं या पढ़ सकती हैं। लेकिन खुलासा ये है कि ये तो अरब की उस समाजी जो ज़िंदगी थी उसके लिहाज से कोर्ट को कोई हुक्म नहीं दिया जा रहा, लोगों को बताया जा रहा है, उनको एक माशरती हिदायत दी जा रही है। ना इसका ताल्लुक किसी कानूनी ज़ाब्ते से है और ना इसका ताल्लुक किसी अबदी हुक्म से है। दोनों चीज़ें नहीं हैं। आज रियासत जो है वो कोई भी कानून साज़ी कर सकती है, वो किसी तरह से भी एविडेंस ले सकती है, वो ये कह सकती है कि एक मर्द की गवाही जो है वो उसमें झोल आ गया है, वो केस टू केस देख सकती है, वो जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जैसे डीएनए रिपोर्ट्स हैं, कैमरा रिपोर्ट्स हैं या फिंगरप्रिंट्स हैं, उन सब की बुनियाद पे उन सब की गवाही कबूल कर सकती है। तो गवाही के बारे में कुरान मजीद ने कोई कानून साजी नहीं की है। ये तो एक माशरती हिदायत है जो उस ज़माने के लोगों के लिए उनको बताई गई कि भाई ये लिखने पढ़ने का ज़माना इतने ज़्यादा नहीं था जितना अब ज़्यादा हो गया है। उस ज़माने में लिखने पढ़ने वाले लोग कम हुआ करते थे जो लिख सकते थे, और ज़ाहिर है कि जो ये माहौल था कि जिसमें लिख के जाके आप उसके ऊपर साइन करेंगे या गवाही देंगे कि हाँ ये जो लिखा हुआ है इसको मैं टेस्टिफाई करता हूँ, ये एक बड़ा फॉर्मल सा अफेयर था जिसके नतीजे में इसका इम्कान था कि बीइंग द वीकर जेंडर ख़वातीन हड़बड़ा जाएं। तो ये अरब सोसाइटी के अंदर दी गई एक समाजी हिदायत है, ना ये कानूनी है और ना ये अबदी है। यानी कि एक औरत भी वो गवाही मतलब अब तो वो ये ना, हाँ, तो क्योंकि अब तो रिटन डॉक्यूमेंट है तो दूसरे की तो फिर भूलने की तो बात ही खत्म हो गई ना फिर, कि अगर एक एरर कर दी या भूल रही तो वो बात ही खत्म हो गई। इसमें जो असल चीज है ना वो जज का इत्मीनान है। जज का इत्मीनान हो सकता है एक औरत से हो जाए, हो सकता है 10 मर्दों से भी ना हो,
کیونکہ دیکھیں نا گواہی کو تو ایسے ہونا چاہیے کہ جو بولنے والا اور جو کہنے والا ہے اس کی بات واضح ہو, وہ وضوح ہے اصل چیز. تو اس وجہ سے اصل فیصلہ اس میں جج, اس وقت بھی جج کی ڈسکریشن تھی. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس زمانے میں بھی یہ قانونی حکم نہیں تھا, یعنی اس وقت کے ججوں کا یہ پابند نہیں کیا گیا تھا, یا جو کورٹ روم یا جو بھی آپ کہہ لیجیے جو ذمہ داران تھے, قاضی تھے, کہ آپ کے سامنے اگر 2 خواتین آئیں گی تو وہ 1 مرد کے برابر ہوں گی. یہ حکم اس وقت بھی نہیں تھا. اس وقت بھی یہ ہدایت سوسائٹی کے لوگوں کو تھی کہ اگر آپ جائیں تو آپ ساتھ لے جائیں, نہ کہ عدالت ہی کہہ رہی تھی کہ جب عورتیں آئیں تو 2. اوکے یہ ٹھیک ہے اسی سر. طرح سمجھ لیجیے اس وقت بھی یہ سماج کی ہدایت تھی, آج بھی سماج کی ہدایت ہے اگر ہے تو, ورنہ یہ اس ابدی ہے نہیں سرے سے. یہ اس کا کوئی کسی قانون سے تعلق نہیں ہے, ورنہ آیت کے الفاظ ہی ہوتے. آیت تو یا ایھا الذین آمنوا شروع ہی نہ ہوتی, وہ شروع ہوتی کہ اے وہ لوگوں کے جو فیصلہ کرنے بیٹھے ہو لوگوں کا, آپ نے جب گواہی طلب کرنی ہے تو عورتوں اور مردوں میں یہ فرق رکھنا ہے. یہاں تو ایسا ہوا ہی نہیں, یہاں تو سوسائٹی کو کہا گیا. اس وجہ سے یہ بھی ذہن, کیونکہ وہ ایک مرد بھی تو موجود ہے نا جو وہ بھی تو ویریفائی کر سکتا ہے کہ نہیں یہ بات ایسی تھی اور ایسی نہیں تھی, اس کی بھی تو گواہی اس وقت شامل ہے. وہ ہے, لیکن وہ ظاہر ہے کیونکہ آدمی کہہ سکتا ہے نا ایک گواہ, اگر آپ کو 2 گواہ چاہیے تو وہ ایک کا فلفل کرے گا. تو اس وجہ سے وہ تو اٹ ڈیپینڈس کہ آپ نے کیا نصاب بنایا. لیکن میں تو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ کوئی سرے سے قانونی چیز اس وقت بھی نہیں تھی, اس وقت بھی سماج کو ہدایت تھی. یعنی اس کا سارا رخ یہ تھا جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اپنی گواہی کو بہتر کریں. یہاں تک جج کا تعلق ہے تو اس نے تو اپنی مرضی سے دیکھنا ہے کہ بھئی جو گواہی دی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی جھول تو نہیں ہے, کوئی لیک آف کلیئرٹی تو نہیں ہے. اس وقت بھی فیصلہ جج ہی کے پاس تھا, اور آج بھی ایسا ہی. یعنی اس وقت بھی جو 2 مرد تھے اس میں سے بھی یہ اس کا ریزن یہی ہوگا کہ اگر ایک اویلیبل نہیں ہے, بعد میں اگر ان کو بلایا جائے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے تو دوسرا آدمی موجود ہے, یا ان دونوں میں سے بھی اگر ایک بھول رہا ہے تو دوسرا اس کو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ اس طرح کی ٹرانزیکشن ہوئی تھی. وہ دیکھیں نا اس وقت چونکہ اس کا امکان تھا کہ بھئی کوئی ایک بھول جائے تو پہلا بندوبست تو یہ کیا جائے کہ گواہ 2 ہونے چاہیے. آپ یوں سمجھ لیں ایک گواہ کے بجائے 2 گواہ ہونے چاہیے. اب یہ ہو گیا, اب 2 گواہ اگر ہوں گے تو اس کا امکان تھا کہ اگر صنف نازک ہو تو سکتا ہے وہ بھول جائے, تو اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اور لے آئیں. بھولنے کو تو وہ مرد بھی بھول سکتا ہے, بالکل سر, لیکن جب وہ مرد بھولے گا تو چونکہ دوسری طرف سے ایک اور خاتون یا دوسرا مرد موجود ہے تو وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوگا. اس وجہ سے وہاں پہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو گواہی ہے یہ اپنی نیچر میں ایک سماجی ہدایت ہے. اس کو جب ریاست کے لیول پہ کوئی آپ ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں یا اس کو آپ ٹیسٹیفائی کرتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ عدالت ہی کے میں جا کے ٹیسٹیفائی کریں. وہ ڈاکیومنٹ تو الگ سے موجود ہے, ان ڈاکیومنٹ پہ آپ نے گواہی طلب کرنی ہے. وہ تو جب ڈسپیوٹ ہوگی تب اس وقت وہ عدالت میں جائے گا, ورنہ دیکھیں ہر ڈاکیومنٹ عدالت میں جاتا بھی نہیں ہے. آپ آج بھی جب گواہ آپ اسٹیمپ پیپر لکھتے ہیں تو عدالت میں جا کے تو نہیں لکھتے, اپنے گھروں میں لکھتے ہیں, آپ اسٹیمپ پیپر مل جاتا ہے اور وہیں پہ گواہی آپ کو مل جاتی ہے لوگوں کی. تو اس وجہ سے وہاں پہ بھی یہ سچویشن اگر پیدا ہونی تھی تو وہاں جب گواہی دینے کا وقت آتا, مثال کے طور پہ کوئی ڈسپیوٹ ہو جاتی, تبھی یہ مسئلہ پیدا ہونا تھا. ورنہ تو وہ اگر ڈسپیوٹ نہیں ہونی تھی تو وہ عدالت سے باہر معاملہ رہنا تھا تو یہ مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا. پھر اس وجہ سے ذہن میں رکھیے کہ اس سارے کا سارا معاملہ ہی اس ڈسپیوٹ سے متعلق ہے کہ جب کبھی وہ عدالت میں پیش ہو جائے. تو اس وقت بھی ایک مرد کی گواہی وہ صحیح تھی. یہ بھی ریکمینڈ کیا جا رہا ہے کہ دوسرا بھی مرد ہو, یا ایٹ دیٹ ٹائم یہ 2 ہونا ضروری تھے؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کوئی شرعی ضابطہ سرے سے ہے ہی نہیں, اس میں اندر کوئی شریعت نے بتایا نہیں ہے. یہ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ بعد میں فرض کیجئے کہ آپ نے قرارداد کی اور ڈسپیوٹ ہو گئی تو اب آپ کے پاس گواہ ہیں بتانے کے لیے کہ دیکھیے انہوں نے 1 لاکھ روپیہ قرض دیا تھا. اب یہ صرف میرے اور آپ کے درمیان نہیں ہوا بلکہ 2 لوگوں نے اس کو وٹنس کر لیا ہے. اس لیے دیکھیں قرآن کے الفاظ ہیں کہ ذالک اقسط عند اللہ, وہ اقوم للشہادہ وادنی اللہ ترتابوا, یعنی یہ شہادت کو بہتر کرنے کے لیے ہے, آپ کے اندر جو ڈاؤٹ پیدا ہو سکتا ہے اس کو رفع کرنے کے لیے ہے, اور یہ بہتر طریقہ ہے معاملے کو سیٹل کرنے کے لیے. تو یہ تمام کے تمام پوری کی پوری بات کو ایک سماجی ہدایت کے طور پہ پیش کیا, اور حافظ ابن تیمیہ نے ان کے شاگرد جو امام نے کہی ہے, میں اس کو بالکل ایسے ہی بیان بھی کیا. ٹھیک سر, بہت شکریہ سر, کلیئر ہو گیا, جزاک اللہ خیر. We have a question on Facebook asking, what is your opinion about watching pornography? Is it haram or dislike? Please clarify, because most of the scholars consider it a very serious sin. And if it's a serious sin, what about fornication? Please clarify. Fornication is the ultimate, sin which has to be abstained from. And pornography is something which can lead to these things. So everything which is in itself, fornication or adultery in itself is a prohibited act. And things which can lead to fornication and adultery they have to be abstained from.
اسی وجہ سے دیکھیے قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، تو نظروں کی حفاظت یا ناٹ لیٹنگ یور آئیز ٹیک لبرٹی، وہ کس لیے کہا گیا؟ کہ وہ عام حالات میں بھی خواتین کو آپ کو دیکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ تو اس سے ایک اسٹیپ آگے ہے. یو آر واچنگ سم ون ان دا نیوڈ، یا اٹ کین گو آئیدر وے. تو یہ تو اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے ہے جس میں پروہیبیشن موجود ہے. تو اٹ از ایبسولوٹلی پروہیبٹڈ. پروہیبیشن کے بارے میں تو کوئی رائے نہیں ہے. اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو پروہیبٹڈ پر سے ہوتی ہیں، جیسے ایڈلٹری از پروہیبٹڈ پر سے، اور کچھ چیزیں اس لیے پروہیبٹڈ ہوتی ہیں بیکاز دے لیڈ ٹو فورنیکیشن. جیسے بد نظری ہے، یعنی بد نظری کا مطلب ہے یو لیٹ یور آئیز ٹیک لبرٹی because of the fact that it can lead to fornication, and other than that it can have a very bad effect on your own soul. آپ اسلام کے اندر یا تمام جو ڈیوائن ریلیجنز ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر پیورٹی رہے، پاکیزگی رہے. وہ پاکیزگی ضروری ہے خدا کے ساتھ ایک سچا تعلق قائم کرنے میں. اگر آپ کی آنکھوں کے اندر خرابی پیدا ہوگی تو آنکھیں جو ہیں وہ دل کی کھڑکی ہیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں آپ کا دل ایک کمرہ ہے تو آنکھیں اس کی کھڑکی ہیں. اگر اس کھڑکی کے منظر جو اگر وہ ہوں گے جو کہ ہم اس وقت بتا رہے ہیں تو آپ کا دل جو ہے صاف نہیں رہے گا. تو مذہب کا ایک بہت بڑا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ دل کے اندر پاکیزگی رہے، دل کے اندر صفائی رہے، دل کے اندر پیورٹی رہے. تو وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اس وجہ سے پورنوگرافی obviously it is something which has to be abstained from. اور اس کی جو ایبسٹینس ہے وہ ویسی ایبسٹینس ہے کہ جیسے آپ کسی بھی فحش چیز کو دیکھنے کے بارے میں قرآن مجید نے آپ کو روکا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو فحاشی ہے ما ظہر و ما بطن، وہ اعلان اگر آپ اس کے مرتکب ہوں یا چھپ چھپا کے مرتکب ہوں، دونوں ہی آپ کو روکنا چاہیے. تو اس کی وجہ یہ ہے. لیکن اگر آپ اس کی حکمت پوچھیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس کے نتیجے میں آپ کا جو سول ہے وہ کنٹامینیٹ ہوتا ہے. اور ایک اور جو بات ہے آگے بڑھ کے وہ یہ ہے کہ کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ اٹریکشن ہے تو یو اینڈ اپ بیکمنگ این ایڈکٹ. یعنی آپ پورنوگرافی کے ایڈکٹ بن کے رہ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں پھر اگین جس چیز جو سفر کرتی ہے الٹیمیٹلی وہ آپ کی شادی ہے یا میرج ہے. چاہے آپ پری میرٹل پورنوگرافی میں انڈلج کر رہے ہوں یا پوسٹ میرٹل. The thing is that your wife starts to lose importance. Your emotions start to, lose their purity for your wife. اور اگر آپ پہلے کریں گے تو وہ تو ظاہر اس وقت وائف ہے نہیں، لیکن چونکہ آپ اس کے مرتکب ہو چکے ہوں گے، you have taken up that path. So in all probability, even after your marriage, that will continue. And آپ کا جو اپنا میرج کی جو بانڈ کی جو ضرورت ہے کہ یو اسٹے پیور ود یور وائف اینڈ دا وائف شوڈ اسٹے پیور ود یور ہسبینڈ، وہ سیریسلی ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے پیورٹی آف دا ہارٹ کی جو وجہ ہے کہ کیوں وہ امپیور کرتی ہے، وہ اس لیے امپیور کرتی ہے کہ آپ کی فیملی کے انسٹیٹیوشن کو وہ بہت بری طرح سے ڈیمیج کرنے کا امکان رکھتی ہے. آپ کوئی آدمی یہ کہہ سکتے ہیں آگے جی کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو اور میں آپ کا وہ کنٹرول کر لوں. تو دیکھیں ہو سکنے پہ لاز اللہ تعالیٰ نہیں بناتے. ہو سکنے میں تو ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ میں رات کو گھر سے جا رہا ہوں and I'm going to keep my house open. And آپ کہیں کہ بھی 50 دفعہ میں گھر سے گیا ہوں and I never locked my house and nothing happened. لیکن وہ ایک ہی دفعہ چوری ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہو میں نے کیا کیا. تو بالکل ایسے ہی جب سد ذریعہ کے احکام ہوتے ہیں جس میں آپ چیز کو روک رہے ہوتے ہیں، اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ وہ خطرہ ہر وقت موجود ہو. نہیں، it can creep up at one instance and when it does it can play havoc. اس وجہ سے مذہب یہ چاہتا ہے کہ وہ ایک انسٹنس بھی جو ہو اس کو ہم سرکموینٹ کر سکیں اور آگے بڑھ کے ہم ایسے لوگ بنیں کہ جو اپنے دل کی پاکیزگی اور اپنے اسپاؤس کے ساتھ اپنے تعلق کو پیور رکھنے کے لیے ان چیزوں سے پرہیز کریں. Thank you very much, Dr. Saleem. Our next question is from Rafia Khwaja. Please go ahead. Charity, can two women be witnesses for a financial transaction? Or is it necessary to have a male witness? ابھی بتایا ہے کہ اس کا تعلق نہ فیمیل سے ہے نہ میل سے ہے. اس کا تعلق تو جج کی ڈسکریشن سے ہے. اس وجہ سے یہ کوئی رول کی شریعت کا ایشو ہی نہیں ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اور اس کے اندر جج کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر آپ کی کسی چیز میں اگر جج یہ کہتا ہے کہ I want 2 male witnesses یا 2 female witnesses یا 5 female witnesses, he has that leverage, he or she has that opportunity. تو اس لیے کوئی شریعت کا ایشو نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس کے اندر کوئی بھی چیز بنائی جا سکتی ہے جو which can satisfy a judge کہ بھئی جو بھی گواہی دی جا رہی ہے وہ ایک ریزنیبل اماؤنٹ پہ ایک سیکیور چیز ہے. اس کو مذہب کے دائرے سے نکال لینا چاہیے. یہ مذہبی چیز نہیں ہے. شہزاد صاحب، پہلے مذہب میں یہ نہیں تھا کہ two men یا 2 women and 1 man as witness؟ یہ تو مذہب کے حساب سے پہلے ہوتا تھا. اسی کو تو دیکھیے میں نے جب بھی وہ آیت پڑھائی ہے، اگر آپ دوبارہ سے اس کو سن لیں، بار بار یہ نفی کی ہے کہ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے، یہ سماجی ہدایت ہے. یہ اس زمانے کی سوشل کلچرل ایک ڈائریکٹیو جو دیا گیا.
दैट इज ऑल. इसका कोई ताल्लुक किसी रिलीजियस अफेयर से नहीं है. इसका ताल्लुक इससे है कि उस जमाने में चूंकि इसका इम्कान था कि खवातीन घबरा जाएं तो उनको एक सपोर्ट दी गई है. दैट इज ऑल. इट हैज नथिंग टू डू विद द शरिया. So it has nothing to do with the religion of Sharia, just at all. practical. Okay. बहुत बहुत शुक्रिया जी. Thank you. Our next question is from Aisha Naz. Please go ahead. जी सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जो अभी हिजाब को लेकर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, जिसको कहा जा रहा है कि हमारे रिलीजन में कंपलसरी है, तो मैंने जावेद अहमद गामदी की जो पर्दा पे सीरीज देखी थी, उसमें उन्होंने कभी हेड कवरिंग पे इतना एम्फसाइज नहीं किया. कुरान में वो लिखा हुआ है सूरह नूर में. और मैंने जो वो आयत की ट्रांसलेशन पढ़ी थी तो उसमें ये था कि जो हेड कवरिंग आपने की हुई है उसको अपने चेस्ट पे भी रखें जिससे आपने की हुई है. तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा था कि उस टाइम की जो अरब औरतें होती थी वो सर पे बांधी हुई रहती थी, बट उनका चेस्ट मतलब जो फिगर था उनका वो शो होता था, इसलिए अल्लाह ताला ने वैसे बोला. तो क्या मैंने इसको सही समझा है या फिर तो मैं आपको ये बताऊंगा. मैंने तफसील से अभी जो कुरान सीरीज की मैं बात करता हूँ संडे के दिन 2-3 एपिसोड्स में मैंने ये चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि इसके पीछे ट्रेडिशनल नुक्ता नज़र क्या है और फराई स्कॉलर्स का नुक्ता नज़र क्या है. तो आप तफसील से तो उसको देख लें. लेकिन मुख्तसरन बात ये है कि सर की ओढ़नी का मतलब ये नहीं होता कि जरूरी कि वो सर पे ही ओढ़ी जाए. जैसे हम ये कहते हैं ना कि दुपट्टा है जो हमेशा सर पे लिया जाता था, लेकिन बाज़ दफ़ा चीज़ें होती हैं किसी मकसद के लिए होती हैं, वो मकसद को पूरा नहीं कर रही होती या वो अब ट्रेडिशनली उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता. तो कुरान ने जब ये कहा है कि बल यज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, तो खिमार कहते हैं दुपट्टे या चादर को. अब वो जरूरी नहीं है कि वो सर की ओढ़नी हो. सर की ओढ़नी तो वो होती है, लेकिन सर की ओढ़नी को जरूरी नहीं कि आप सर पे पहन लें. ये ऐसे ही है कि जैसे ये आप अनलेस आप एक्सप्रेसिटली ये ना कहें कि आपको सर की ओढ़नी से सर कवर करना है, तो उस वक्त तक वो वाजिब नहीं है. क्योंकि सर की ओढ़नी से तो इंसान कल्चरली भी सर कवर कर सकता है, किसी वजह से भी कर सकता है. तो अगर सर की ओढ़नी से सर कवर करना वाजिब होता तो कुरान के अल्फाज ही होते कि भाई आप इस सर की ओढ़नी से सर को कवर करें. ये कहीं अल्फाज नहीं है. ये है कि सर की ओढ़नी से सीने को कवर कर लें. तो जो चीज़ किसी चीज़ को वाजिब करती है उसके लिए वो अल्फाज मौजूद होने चाहिए. तो इसी वजह से जो उस्ताद की ये राय है कि यहाँ असल में जो बात है वो ये है कि आपको सीने को कवर करने का भी जो मकसद आया बताया है बयान करने का, वो सीने में जो या गले पे जो आपने जेवरात पहने होते हैं या मेकअप वगैरह इस तरह से किया होता है उसको छुपाने के लिए. अदरवाइज सीना छुपाने का जो हुक्म है तो पहले ही हिफ्ज़ फुरूज के तहत आ चुका है कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें. और चूंकि औरत की जो शर्मगाह सीना है वो भी शर्मगाह होती है, तो वो तो ऑलरेडी पहले से कवर्ड है इन द प्रीवियस डायरेक्टिव. तो जब ये कहा गया कि आप अपने सर की ओढ़नियों से अपने सीनों को कवर करें, तो असल में गले में पहने हुए जेवरात मुराद है और वहां पे गला ही मुराद है. ये कहना कि भाई उससे सर ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है, नहीं, ये हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है. क्योंकि इसलिए जरूरी है कि अल्फाज आते हैं कि सर की ओढ़नी से सर कवर करें, क्योंकि सर की ओढ़नी तो एक गिवन चीज है ना. सर की ओढ़नी से हर वक्त सर कवर नहीं किया जा रहा होता है. बाज दफा वो गले में रखा जा रहा होता है, बाज दफा कहीं और पड़ा हुआ होता है. तो एक्सप्रेसली जरूरी है कि अगर आप सर को कवर करने का हुक्म कोई फर्ज या वाजिब होता तो अल्लाह मियां इस तरह के अल्फाज कहते हैं कि सर की ओढ़नियों से सर कीजिए कवर. ये नहीं कहा, बल्कि कहा गया कि सर की ओढ़नियों से अपने गले को ढांप. जी अच्छा, जी मैं समझ गई. थैंक यू सर. Thank you very much, Dr. Salim. We're just almost at time and we've covered every question. Inshallah, we'll see each other on Saturday.